آن ہوں گے آج، کیونکہ آج تو ہم نے صرف بات کرنی ہے. انشاءاللہ 1-1.25 گھنٹے کا سیشن ہوگا ہمارا. جی بہتر. ٹھیک ہے، 1 گھنٹے سے لے کے 1.25 گھنٹے کا انشاءاللہ. جی بہتر. ہم کتنے دوستوں کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ I think we have around 85 people in the group. Affirmative جو ہیں وہ 39 لوگوں نے یس کہا تھا، لیکن وہ وقتاً فوقتاً ہم پوچھتے رہے تو I think we are expecting around 30 people. اوکے فائن فائن. صبا کیسی ہیں آپ بیٹا؟ السلام علیکم. الحمدللہ. آپ نے جو اس دن ایک سوال کیا تھا نا، جب ایک بات کی تھی مجھے یاد رہا، آپ نے کہا تھا کہ بس میں سچ کی تلاش میں ہوں. تو وہ میں نے کافی غور کیا اس بات کے اوپر. یہ بہت ایک کامن ہم لوگ کہتے ہیں کہ میں سچ کی تلاش میں ہوں. تو مجھے ایسے لگا، اس پر میں نے جب ریفلیکٹ کیا کہ سچ کو تو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سچ تو موجود ہے نا. سچ تو ہمیں معلوم ہے. ہمیں اس سچ میں ڈھلنا ہے اصل میں. تو یہ جو سچ تلاش کرنا ہے نا، یہ بڑا ایک مشکل سا سوال ہے، اور اس کو ہمیں ٹیتھر ڈاؤن کرنا چاہیے اس بات پر کہ آبجیکٹیولی ہم اس کا کیا مطلب لینا چاہتے ہیں. کیونکہ تلاش کے بارے میں بہت ہمیں شیور ہونا چاہیے. تو مجھے وہ آپ کا نام بھی یاد رہا، اور اس وقت آپ نے جو بات کی تھی وہ بھی یاد رہی. سر میں اپنے سوال کو تھوڑا ایکسپلین کروں سچ کی تلاش کا. ہاں ہاں ضرور کیجئے، جب تک لوگ آتے ہیں. سر دراصل میں سچ سے بات یہ کہ ذرا آپ کی تھوڑا آواز صحیح نہیں آ رہی. مائک کے قریب ہو جائیے. اچھا اچھا، سچ سے مراد میری یہ ہے کہ ساری چیزیں جتنی بھی مجھے بتائی گئی ہیں، میرے معاشرے کی طرف سے بتائی گئی ہیں، میرے والدین کی طرف سے بتائی گئی ہیں کہ تم مسلمان ہو اور یہ اس طرح خدا ہے، اس طرح یہ قرآن پاک ہے. مجھے خود سے کچھ بھی نہیں پتہ ہے. یہ جسٹ اس دین کو لے کے نہیں، ہر دوسری چیز جب میں خود سے سوچتی ہوں اکیلے بیٹھ کے، تو مجھے لگتا ہے مجھے تو خود سے کچھ بھی نہیں پتہ. یہ ساری چیزیں تو صرف میرے والدین کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے فیڈ کر دی گئی ہیں. تو جب میں خود پوچھتی ہوں کہ خدا کون ہے، مجھے جواب نہیں ملتا. جب میں خود پوچھتی ہوں کہ کیا دین اسلام کس سے سچا دین ہے، مجھے جواب کس نہیں سے ملتا کہ ہاں آپ یہ کس سچا دین سے ہے. پوچھتی ہیں یہ بات؟ جی سر، آپ یہ بات کس سے پوچھتی ہیں؟ اپنے آپ سے. تو مجھے تو جواب نہیں ملتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے نہیں پتا. مجھے کچھ دیکھو بھی بیٹا، اندر سے یہ ہے جواب نا، نہیں آتا. بیٹا ایک ایسا ہے نا کہ آپ راہ جاتے ہوئے ایک شخص سے پوچھیں جو گنڈیریاں بیچ رہا ہو کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو نیوٹن کا تیسرا قانون کیا ہے، تو اس کا کیا جواب دے گا؟ نہیں دے سکے گا سر. میں اسی لیے کہہ رہی تھی کہ مجھے باہر لوگوں کی تلاش ہے، مجھے وہ بھی نہیں ملتے. تو لیکن جب آپ کو لوگوں کو تلاش کریں گی آپ، تو وہ تو وہی ہوں گے جو آپ کے والدین تھے. وہ تو اسی طرح کے اور لوگ ہوں گے نا. تو یہ میں بیٹا آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سم ہاؤ بہت سی الہادی قوتوں نے مذہب کے پیراڈائم کو نہ سمجھتے ہوئے ایک ماڈرن ویسٹرن خیال ہمارے نوجوانوں کے دماغ میں خاص طور پر ڈال دیا ہے کہ تم اپنا سچ تلاش کرو. اپنا سچ تلاش کرنے کے لیے جو کیپیبلٹی چاہیے، وہ کیپیبلٹی ہمیں کہیں نہیں لے کے جاتی. اور یہ ایک طرح کا بہت بڑا پہلاوا ہے کہ میں اپنا سچ تلاش کر رہا ہوں. سائنس کے اندر بھی کوئی شخص اپنا سچ تلاش نہیں کرتا. جو بنیادی بات ہے وہ مان لیتا ہے، یقین کر لیتا ہے. پازیٹو پول نیگیٹو پول کی طرف کھنچ کر آتا ہے. کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ پازیٹو نیگیٹو کی طرف آتا ہے. بنیادی عقائد ہوتے ہیں سائنس میں بھی. اس کے بعد جو اوپر چیزیں نئی بلڈ اپ ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری سائنٹیفک ہوتی ہیں.
اسی طریقے سے یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں بیٹا آپ سے، اور اللہ کرے مجھے بھی سمجھ میں آ جائے کہ، اور یہ ہمیں ہمارے مربی احمد جاوید صاحب نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جو ہمارا دین ہے نا، یہ ایکچولی ایڈریس ہی کرتا ہے ہماری انٹیوژن کو. ایک شخص ہے، وہ اس کے بارے میں ایک شخص کہتا ہے مجھے اس سے بہت محبت ہے. وہ کہتا ہے یہ تو بالکل ایک عام سا آدمی ہے، یہ تو اس کی کوئی شکل و صورت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کے اخلاق بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ٹھیک آدمی. وہ کہتا ہے لیکن مجھے اس سے بہت محبت ہے. اور پوری دنیا اس کو قائل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ انٹیوشنل بیسس پر اس شخص کے ساتھ اٹیچ ہے. پلیز آپ یہ بات جو مجھے سمجھ میں آئی، اللہ کرے صحیح سمجھ آئی ہو اور میں دوستوں کو صحیح بتا سکوں، کہ ہمارا جو دین ہے نا، اور صرف ہمارا دین نہیں، تمام جو ڈیوائن علم ہے نا، وہ سارے کے سارے ایڈریس ہی ایمان کے اوپر ہوتے ہیں. اس کے اوپر جو لاجیکل بلڈ اپ کرنا ہے وہ بعد میں کرنا ہے. لہٰذا وہ شخص جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے نا، وہ اگر اپنا سچ تلاش کرنا چاہتا ہے، اس سچ کی بیس وحی کی تعلیمات کے علاوہ اگر کچھ کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ خود اتنا ناقابل اعتبار ہے کہ وہ جس کو سچ سمجھ رہا ہوگا وہ سچ نہیں ہوگا. تو ہم اس پر مزید بھی بات کر لیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے باقی لوگوں کا اس میں انٹرسٹ نہ ہو. لہٰذا ہر وہ شخص جو کہ سچ تلاش کرنا چاہتا ہے اور وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، وہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر قرآن پاک کو پریفریبلی عربی زبان میں مفہوم کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرے. اور یہ قرآن کا اعجاز ہے، معجزہ ہے قرآن کا، کہ قرآن خود معلم بن جاتا ہے، اور وہ جتنے اشکالات ہیں ان اشکالات کو وہ خود ہی ایڈریس کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ بات میں آپ کو اپنے کتاب میں پڑھی ہوئی بات نہیں بتا رہا، میں آپ کو ذاتی تجربے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں. وگرنہ یہ جو تجربات ہے نا، ہماری زندگی بیٹا اتنی تھوڑی ہے کہ اس کے اندر نئے سرے سے وہ سارا پروسیس جس میں سے سقراط گزرا تھا، بقراط گزرا تھا، یہ سارے لوگ گزرے تھے، یہ ساروں کو دوبارہ سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک انسانی تاریخ کی کتاب پڑھ لیجئے پوری ٹائم لائن کے اندر، کہ دنیا کے جو فلسفے تھے وہ کیسے آگے گئے. اور اس کے بعد پھر میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اس کے بعد عربی زبان میں قرآن کو پڑھیے، اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے آپ کے جو جگسا پزل کے چیزیں ہیں نا، وہ ساری فٹ ہو جائیں گی. تو اینی ویز یہ بس تھوڑا سا ایک تھا، باقی اس پر ہم الگ سے بھی بات کر لیں گے. تو فیضان بھائی آپ جب حکم کریں، میں تھوڑا سا بیسیکلی مجھے تو آج زیادہ نہیں بولنا. جی ڈاکٹر صاحب، آج کا جو آپ انٹروڈکشن کراتے ہیں، فالو اپ کی وجہ بھی بتا دیں، اور ویسے آپ نے ویڈیو میسج میں بھی بتا دی تھی. آج کا بس یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو مجھے حکم دیا تھا وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کا فیڈ بیک حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ہم نے ایک ورک شاپ کی تھی اور اس کے اوپر جو ریفلیکشن آپ لوگوں کی ہوئی ہے اس کے اوپر انشاءاللہ آج ہم سوال لیں گے. اور اس کمیونٹی بلڈنگ کے اس پروسیس میں انشاءاللہ آج سب کے مائکس بھی کھلے رہیں گے انشاءاللہ، اور جو بھی ہینڈ ریز کرے گا وہ ہم اس کو سوال کا موقع دیں گے. تھینک یو. میں اپنی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں. وہ چھوٹا سا ایک لطیفہ بھی ہے اور ایک چھوٹی سی کہانی بھی ہے. اور یہ متھ ہے. متھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دس may be true, this may not be true, but myth always has truth in it. It may not be true, but it has truth in it. تو وہ ہم نے یہ سنا کہ ایک کوئی بزرگ تھے، تو وہ ایک دریا کے کنارے پہ ان کا وہ جو تھی درگاہ تھی، جہاں وہ بیٹھتے تھے اور لوگ ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے، سننے کے لیے آتے تھے. یہ انسٹیٹیوشن ایک زمانے میں بہت مضبوط ہوا کرتا تھا، جس میں لوگ اپنے بزرگوں کے پاس جاتے تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ میاں تمہارا گاؤں تو دریا کے اس پار ہے، تو تم یہاں ہمارے پاس کیسے آتے ہو، ہر روز کیسے پہنچ جاتے ہو؟ اس نے کہا بس حضور آپ کی محبت میں پہلے میں 10 کلومیٹر اس طرف پیچھے کو چلتا ہوں، آگے پل ہے اس کو پار کرتا ہوں، پھر 10 کلومیٹر ادھر آتا ہوں، تو اس طرح 20 کلومیٹر میں آتا ہوں اور 20 کلومیٹر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. تو ان بزرگ نے جس طریقے سے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ ایک لیکچر دیا تھا، اپنے من میں فلو میں کہہ دیا ارے بھائی ہمارے مرید ہو اور تم اس طرح سے آتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ حضور اور کیسے آؤں؟ اس نے کہا کلمہ پڑھا کرو اور دریا پر سے چل کے آ جائے کرو. تو اس نے کہا حضور چلیں ایسے کر لیا کریں گے. تو اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ بزرگ بھول گئے. پھر ایک دن پوچھنے لگے کہ میاں تمہارا گاؤں تو پرلی طرف ہے، تم کیسے آتے ہو؟ اس نے کہا حضور آپ نے خود ہی تو فرمایا تھا
کہ کلمہ پڑھا کرو دریا کے اوپر سے آ جایا کرو, تو میں کلمہ پڑھتا ہوں دریا کے اوپر سے چل کے آ جاتا ہوں. تو وہ بڑے حیران ہوئے. تو انہوں نے اپنے باقی لوگوں سے پوچھا, اس نے کہا ہاں جی یہ تو جس دن آپ نے فرمایا تھا اس دن کے بعد سے ہم روز اس کو دیکھتے ہیں, دریا کے اوپر سے چل کے آ جاتا ہے. خیر وہ تو چلا گیا. تو وہ بزرگ اس بات پہ جنہوں نے خود یہ کہا تھا بڑے حیران ہوئے. تو انہوں نے کہا بھائی تم میرے ساتھ چلو, میں بھی کلمہ پڑھ کے دریا پر پیر رکھتا ہوں, لیکن کچھ رسیاں ساتھ لے جانا, وہ میرے پیر پہ باندھ دینا, اگر میں ڈوبنے لگوں تو مجھے نکال لینا. ٹھیک ہے. یہ بات میں نے آپ کو اس لیے سنائی کہ بعض اوقات جو بات کہنے والا ہے وہ بات ایسے کہہ رہا ہوتا ہے جیسے کہ وہ بہت اوتھینٹک ہے اس میں, لیکن جو سننے والے ہوتے ہیں ان کے ایمان کا لیول بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اور ان کی اندر کنوکشن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کہنے والے سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور وہ بات کو زیادہ سمجھ جاتے ہیں. تو جتنی باتیں میں نے آپ سے عرض کی تھی پچھلی دفعہ, میں نے اپنے طور پر وہ ڈائری میں تو پہلے لکھی ہوئی ہیں, اور ظاہر ہے یہ ورک شاپ میں کئی دفعہ کروا چکا ہوں اور وہ ہر دفعہ مختلف ہوتی ہے. تو میں نے فیضان صاحب سے یہ کہا کہ ہم جسٹ فار دا سیک آف ٹاکنگ اور جسٹ فار دا سیک آف ڈوئنگ اے فارمیلٹی کہ ہم نے ایک ورک شاپ کرا دی, ہم اس کا فالو اپ دوستوں سے لیں اور ان سے ہم یہ پوچھیں, اور چونکہ بہت لوگ نہیں ہیں, 18 لوگ ہی ہیں صرف اس وقت, کہ ہم فردن فردن ہر ایک سے یہ پوچھیں کہ اس میں سے کتنے فیصد پر آپ عمل کرنے کے قابل ہوئے, اس عمل کرنے کے سلسلے میں آپ کو دقت کیا ہوئی, اور آپ کو کیا لگا کہ ایسا کرنے سے آپ کی زندگی کے اندر کچھ تبدیلی آئی, یا کم از کم تبدیلی کا ایک سفر تو شروع ہوا. مثلا میں اپنے بارے میں آپ سے یہ عرض کرنا اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں, پھر میں فیضان سے پوچھوں گا, اور پھر ہم ون بائی ون سب دوستوں سے چاہیں گے کہ یہ 20 لوگ جو ہیں وہ 2-2 منٹ 4-4 منٹ پلیز سب لوگ اپنا ویو بیان کریں. تو میں نے چونکہ جتنی باتیں ساری کہی تھیں ان باتوں کو ایک لکھا ہوا ڈاکومنٹ بھی تھا, تو میں نے ایک طرف سے اس میں شروع کیا, اور اس میں کر کے یعنی جو میرا ایک پیٹرن تھا کچھ نمازوں کا وہ پہلے سے امپروو ہوا, میرا قرآن سے کچھ تعلق جو ہے وہ کچھ امپروو ہوا پہلے کی نسبت, کچھ صحت کے ایشو تھے وہ میرے پہلے سے امپروو ہوئے, میں نے کچھ تھوڑی سی ایکسرسائز کے سلسلے میں بھی مجھے امپروومنٹ ہوئی تھوڑی سی. باقی وہ جو میرا ایک تھاٹ پروسیس بیٹھ کے مراقبہ کرنا اور وہ کوشش کرنا کہ میں اپنے بارے میں ایک لاہے عمل بنا سکوں, اس میں بھی مجھے کچھ مارجنل تھوڑی سی بہتری محسوس ہوئی آفٹر دس ایکسرسائز. تو میں اب یہ چاہوں گا کہ انشاءاللہ آپ بالکل کھلے دل سے اور بالکل اس خوف کے بغیر مروت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے, تو میں فیضان صاحب سے کہوں گا کہ 1-2 منٹ میں آپ اپنا تجربہ بتائیے, اور اس کے بعد ڈاکٹر پھر صاحب, ایک طرف سے آپ شروع کر دیجیے. جی بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد میرے بعد نعمت اللہ صاحب بات کریں گے, میں ان کو ایکسیس دے دوں گا. جی سر. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ الحمدللہ ایموشنل کوشنٹ پہ مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا, اور میں نے اس دن کے بعد سے جو ہے نا کوئی سخت غصہ گھر میں تو چلا لیکن باہر کسی کے ساتھ نہیں ہوا. کسی نے گاڑی ادھر سے لے آیا تو مجھے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا اس بات سے, کہ میں نے کہا کہ ایموشنالٹی کنٹرول کرنی ہے. انٹلیکچوئل کوشنٹ پہ آپ نے بات بتائی تھی کہ وہ قابل لوگوں میں بیٹھنے سے, کتابیں پڑھنے سے, سفر کرنے سے, تو میں نے یہ 2 کام بہت زیادہ کیے کہ میں کچھ کتابوں پہ ریفلیکٹ کیا اور کچھ اہل علم لوگوں کے ساتھ بیٹھا. اور ایک بات آپ نے ہمیشہ سکھائی ہے کہ وہ جو علم آپ کو ملتا ہے اگر آپ وہ کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ خود علم بن جاتے ہیں. تو میں نے یہ پوری ورک شاپ جو تھی یہ میں نے لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی, جو میں نے نوٹس دیے تھے, تو اس سے بڑا مجھے فائدہ ہوا اور الحمدللہ بہت فائدہ. تو آپ اور نے اس دوران میں آپ کے مطالعے میں کون سی کتاب رہی؟ ہاں جی, وہ آپ نے تو ویسے مجھے وہ بتائی تھی آواز دوست, تو وہ میرے مطالعے میں ہے. اور دوسرا جو اس انٹلیکچوئل کوشچن کے حوالے سے, تو وہ میں نے کچھ فلاسفی آف منی کی کچھ ایک کتاب ہے وہ دیکھی ہے. اور ابھی جو میں کچھ دوسرے جو میرے بزنس سائٹ کی کچھ کتابیں ان کے اوپر میں نے ریفلیکٹ کیا, وہ الکیمی آف نول روی کانت. بہت تو خوب, بہت جی خوب. ٹھیک ہے, تو میں بس میری طرف سے یہ, اب مجھے بتائیں گے کہ کون ہینڈ ریز کر لیں تو میں سب کو ایکسیس دیتا رہوں. جی آپ لوگ ہینڈ ریز کریں گے تو میں ایکسیس دیتا رہوں گا. جی اوکے.
جی آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, سر آپ کا مائک جی بند ہے. جی السلام علیکم سر, بہت شکریہ, وعلیکم تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر جاوید صاحب سے میرا تعلق بہت پرانا ہے, میں بہت سالوں سے ان کو سن رہا ہوں اور ڈفرینٹ جگہ پہ, اور ہم نے ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کو انوائٹ بھی کیا تھا اپنی اکیڈمی کے لیکچر کے اندر بھی, وہاں بھی ڈاکٹر صاحب آئے تھے. تو یہ جو بھی ہماری پیڈ ورک شاپ ہم نے اٹینڈ کی ہے, یہ بہت ہی کمپریہنسو مجھے لگی ہے, اور میں نے اپنے مریضوں سب کو بھی سنائی ہے. میرا انڈور ٹریٹمنٹ سینٹر میں ایڈکشن سائیکیٹرسٹ ہوں اور میں گلوبل ٹرینر بھی ہوں انٹرنیشنلی. تو میں نے سب کو سنائی ہے, اپنے پروفیشنل ٹیم کو بھی سنائی ہے, اور بچے میرے نہیں سن سکے لیکن میں اس کو لے کے چل رہا ہوں. تو مجھے اپنی ذات کے حوالے سے یہ چیزیں پہلے میں سنتا رہتا, لیکن اتنی جس طرح آرگنائز طریقے سے بھی ڈاکٹر نے پریزنٹ کی, اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا. تو میں اپنی فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے میں زیادہ کانشیس ہو گیا ہوں, خوراک کے حوالے سے اور بات چیت کے حوالے سے میں زیادہ, میری بات چیت میں چاہے امپروومنٹ تھوڑی آئی لیکن آئی ہے. اور اس کا میں ڈسکشن کرتا رہتا ہوں, جو باتیں ہم کرتے رہے تاکہ میرے اس میں کانشیس میں آ جائے, مریضوں سے, اپنے لوگوں سے, فیملی سے, تاکہ یہ چیزیں شعور میں رہیں اور ہم اس کے اوپر عمل کرنے میں آسانی ہو جائے. اس کے بعد ایموشنلٹی کے اوپر میں نے کافی زیادہ, اس کا مجھے فائدہ ہوا ہے. میری ایموشنل کوشن جو ہے اس سے امپروو ہوا ہے, میرا غصہ جو ہے وہ اس سے بہت کم ہوا. پہلے بھی بہتر ہوا تھا لیکن اس سے کانشیسلی زیادہ اس کے اندر بہتری آئی ہے. ایکسرسائز میں فزیکلی جو ہے پہلے تھوڑی ریگولرلی کر رہا تھا, میں زیادہ ریگولر ہو گیا ہوں. اور ایک اور چیز جو مجھے بہت فائدہ مند اس میں ہوئی ہے, قرآن کے حوالے سے میں نے اس کی طرف میں نے توجہ دینی شروع کی, میں نے پڑھنا زیادہ شروع کر دیا ہے. اس حوالے سے میں نے زیادہ بات چیت کرنی شروع کر دی ہے اپنے ارد گرد حلقہ احباب میں سے. اور جو اور بھی جگہ سے مجھے یہ چیز پتہ چلی کہ لوگوں, اہل علم سے بیٹھنے سے وہ زیادہ چیزیں ریفائنڈ ہوتی ہیں. میں ابھی بیٹھ تو نہیں سکا, ٹائم نہیں نکال سکا, لیکن میں سننے کی حد تک زیادہ اور لوگوں کو سن رہا ہوں. کوشش کرو جہاں موقع ملے میں لوگوں کی سنوں, ان کی بات چیت کو سنوں, اور اپنے آپ کو ایوریج امپروو کیا. اور سب سے جو اہم ترین چیز اگر ایک ایک فکرے میں کروں کہ میرا جو کانشیس لیونگ ہے وہ امپروو ہوئی ہے, اس سے میری سیلف اسٹیم بھی بہتر ہوئی ہے. اور میں نے اگلا پروگرام بھی خرید لیا ہے, اس کو بھی میں, جو بک ہے اپنی بیٹی کو بھی بھجوائی ہے. میری بیٹی یو کے میں ہوتی ہے, چھوٹا بیبی ہے اس کا, تو اس کا میں خود بھی اس کو سننا شروع کر دیا ہے پہلا لیکچر. تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی انشاءاللہ لے کے چلتے رہیں گے اور بھی لوگوں کو اس میں انگیج کریں. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. جی جی, اور نعمت صاحب آپ آ جائیے, بتائیے اپنے بارے میں. جی نعمت صاحب. جی میں یہی کوشش کر رہا ہوں کام کیا ہے, ایسے ہو رہا جی آپ کی تھا. آواز حضرت بہت کم آ رہی ہے, آپ نے تھوڑا مائک کو قریب کر کے بولنا ہوگا. جی میں نے کیا کہ میں نے آپ ریٹیلٹی ہے اس کے اوپر کام کیا, اپنی خوراک کے اوپر کام کیا ہے, اور یہی کوشش کی ہے کہ بھائی ایسی چیزیں جو بار بار کھانے سے انسان کا ویٹ گین ہوتا ہے. ویسے تو میرا ویٹ بہت کم ہے, اس کا 50-52 kg ہے, تو لیکن پھر بھی میں نے اسی رکھنے کی کوشش کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بھی میں نے جو ہے اپنی اس کے ساتھ یعنی کہ اپنی کانشیس لیول کے اوپر بھی کام کیا ہے. مجھے ایک اور سوال یہاں پہ سر آپ کو یہ کرنا ہے, میں نے تھوڑے لوگوں سے جو ہے نا وہ دوری تھوڑا زور سے بولیے گا نعمت بھائی, تھوڑا زور سے بولیے گا. سر میں یہ کریے اپنا ایک بار ڈسپلے ٹوٹی پر کنیکٹ ہونا پڑے. جی صحیح ٹھیک ہے ہے. بات سر. جی اچھا ہاں. سر جی فرمائیے نعمت بھائی. سر میرا سوال یہی ہے کہ میرے بڑے بھائی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ بھائی آپ نے جو ہے نا تھوڑا سوشل ہونا ہے, لیکن میرا ان کے ساتھ مزاج نہیں ملتا, تو مجھے اس کے اوپر کیسے کام کرنا ہوگا. لیکن میں نے یہی کوشش کی ہے کہ بھائی میں مینٹلی طور پر فٹ رہا ہوں, اس کے اوپر میں نے کام بھی کیا, اور میں ہوں بھی ہے, اور میں اس ٹائم جو ہے ایک اسٹوڈنٹ ہوں, اور اپنی پڑھائی بھی اچھی ہے, اس میں بھی کوئی ڈسٹربینس نہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ کسی شخص سے ہمارا مزاج نہ ملنا, یہ بعض اوقات نا ایک فطری بات ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ہمارے ساتھ مزاج نہیں ملتے. لیکن اس سارے میں نا جی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی دوسرے شخص کو یہ تاثر دیں گے کہ آپ
کے لیے وہ شخص اہم ہے، اور آپ دوسرے شخص کو یہ تاثر دیں گے کہ آپ کی ویل بینگ جو ہے وہ میرے لیے بڑی اہم ہے، اور میں کسی صورت بھی آپ کا نقصان نہیں کروں گا، آپ کا فائدہ دوں گا. تو وہ شخص بھی جن کے ساتھ ہمارا مزاج نہیں بھی ملتا ہو، اگر ہم ان کو یہ 3 باتیں کنوے کر دیں تو وہ لوگ بھی ہماری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض لوگوں کی کمپنی ہمارے اوپر ہمیں اختیار نہیں ہوتا اپنے آپ پر، ہم اس کو انجوائے نہیں کرتے، لیکن دنیا کا ہر شخص اس بات کو ڈیزرو کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ اس کا حسن اخلاق، ہمارا سلوک اس کے ساتھ حسن اخلاق کا ہو. تو لہٰذا کوئی بھی شخص ہو، ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اسے اس بات کا احساس دلائیں کہ وہ ہمارے لیے اہم ہے. تو یہ میں بس صرف عرض کرنا چاہتا ہوں اس بات کے جواب میں. عدنان صاحب، محمد عدنان صاحب، آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے پلیز آپ بات کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، اور آپ لوگ اگر چاہیں تو اپنا کیمرہ بھی کھول لیں تو وہ بھی اچھا رہے گا، ذرا کمیونیکیشن بہتر ہوتی ہے. جی السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی عدنان بھائی آ رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو، بلکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کیمرہ اوپن ہو جائے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو کچھ عرصے پہلے میں نے کیا آپ کے یوٹیوب چینل کو، اور بائی چانس میں دبئی میں ہوتا ہوں بہت عرصے سے، اور میرا تعلق اسلام آباد سے، اسلام آباد میں تھرو آؤٹ میری جو ہے وہ برتھ بھی اور ساری چیزیں رہیں، لیکن یہ کہ دبئی میں بہت لمبے عرصے سے، الحمدللہ 15 سال سے زیادہ ہو گئے، تو پاکستان جانا آنا ہر سال ہوتا ہے. میں کچھ عرصے سے پہلے آپ کی ویڈیوز فالو کر رہا ہوں، اور بہت جیسے عام الفاظ میں کہتے ہیں نا فین ہو جانا اس ٹائپ کا فین ہو گیا ہوں، اور میں نے کافی آپ کی ویڈیوز فالو کی. اور اچھا، اس میں ٹو دا پوائنٹ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے میں نے جب آپ کی لاسٹ ٹائم بھی ہوا تو اپنی فیملی، اپنی وائف کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اسٹریٹ اوے میں نے وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس لیے بھی کی کہ وہ میسج ڈیلیور ہو، اور سب سے پہلے اپنے گھر سے یہ چیز شروع ہو، اور سیکنڈلی یہ کہ میرا بھی کچھ تھوڑی سی اعادہ ہو جائے، جیسے ریویژن ہو جائے جو میں نے سیکھا ہے. اس میں جو میری ذاتی طور پر مجھے جو اچھا لگا وہ یہ کہ میں نے ہیلتھ پہ بہت جو ہے وہ میں نے پروفیشنل ٹرینر، اتنا میں زیادہ وہ ہو گیا پروفیشنل ٹرینر میں نے کر کے تھوڑا سا اپنی ہیلتھ پہ کام کیا، اور دوسرے کہ ایموشنل انٹیلیجنس میں بہت فائدہ ہوا. ریلیجیس ویلیوز وائز جو ہے وہ الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، میں اس پہ آلریڈی کام کر رہا ہوں، خود سے بھی آپ کی ویڈیوز بھی فالو کرتا ہوں، لیکن یہ کہ اس پہ مجھے بڑا زیادہ فائدہ ہوا ایک لحاظ سے. اور آپ یہ بہت اچھا ایک کام، میں آپ کو اس پہ کنگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں، اور لیٹ می ڈو اٹ، کیونکہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ ود آل ڈیو ریسپیکٹس ود آل دی اسکالرز اینڈ اسٹف، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ بہت اچھا یہ کام کر رہے ہیں کہ جو موازنہ آپ کا جو بیلنس ہے ود نارمل لائف اور ریلیجیس لائف، یہ بہت اچھا ایک چیز دے رہا ہے. اور مجھے جو چیز اچھی لگی وہ یہ کہ لوگ جو ہے وہ جب ہم مولانا کے پاس بیٹھے ہوئے، ود آل ڈیو ریسپیکٹس ٹو مولانا، وہاں پہ بہت زیادہ ریلیجیس ٹائپ آف ٹاک ہوتی ہے، جس میں ہم نے سارے سنتوں کو اور ساری احادیث کو فالو کرنا ہوتا ہے، جس میں ایک عام بندے کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے ایک اچھا بیلنس لائف کا زندگی کے ساتھ اور ریلیجیس بھی ہو کر دونوں چیزوں میں آپ نے بڑا اچھا ایک چیز شروع کی ہے. اور ذاتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ میری ہی کہانی ہے، مجھے ہی یہ پرابلم ہے، تو یہ بالکل اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ مجھے ہی بالکل یہ ویسے بات کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ ریلیجیس اسکالر کے ساتھ بیٹھیں گے، ٹپیکل ریلیجیس کا، تو ایسا لگے گا آپ کو قرآن سننا پہلے پڑھنا پڑے گا اور پھر اپنی آپ نارمل لائف میں آئیں گے. تو یہ چیز میں نے بڑی اچھی فیل کی، اس لیے میں آپ کو فالو کرتا ہوں. اچھا، ایک چیز میں سارے جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں ان سے یہ عرض کروں گا، ہر ایک بندہ I'm 100% شور کہ سب بہت جو ہے وہ اپنے طور پر کوشش کر رہے ہوں گے، ہیلتھ وائز بھی، انٹیلیجنس وائز بھی. مختلف لوگوں کو مختلف قسم کے سوشل پرابلمس بھی ہوتے ہیں. ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ پاکستان میں سماجی مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، اور میں سیلیوٹ کرتا ہوں لوگوں کو کہ کتنی مشکلات میں یہ چیزیں، جس کی وجہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو فالو اپ کویشچنز آئے ہماری بہنوں کی طرف سے، اس سے بھی اندازہ ہوا. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ چھوٹا سا ایک میری طرف سے ہے کہ ہر بندہ اپنی طرف سے تھوڑا کوشش کرے، اور ٹارگیٹس ایسے رکھے جو اچیویبل ٹارگیٹس ہوں. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ 2 ہفتے میں ہم بہت بڑے ڈاکٹر صاحب کی طرح بن جائیں اور بالکل لیکچرز بھی دینا شروع کر دیں اور یہ. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آہستہ آہستہ بھی ہم ریلیجیسلی بھی، پھر ہیلتھ وائز بھی
آہستہ آہستہ اپنا جو ہے وہ امپروومنٹ کریں تو اس سے بڑا فرق پڑے گا. اور ہم اپنے چھوٹے دائرہ سرکل یعنی دائرہ سے سرکل سے سٹارٹ کریں, اپنے دوستوں میں, اپنے فیملی میں, اور پھر آہستہ آہستہ یہ چیز آگے بھی ڈیلیور کریں جو آپ نے سکھائی ہے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ نہ صرف ہماری اپنی ایک ریویژن ہوگی بلکہ ہم سوسائٹی کو بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. اور چیری آن دا ٹاپ جو تھا وہ آپ کا وہ جو لیگیسی والی جو بات آپ نے کی تھی, دیٹ واز ویری گڈ, کہ جو لیگیسی یا جو آپ سوسائٹی کو دیتے ہیں وہ کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے چیریٹی سے. وہ میں نے اس دن آپ کی بڑی زبردست ایک چیز سیکھی, کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے, دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو چیریٹی بہت زیادہ ہے. پاکستان ماشاءاللہ لوگ چیریٹی میں بہت آگے ہیں, لیگیسی میں بھی بہت آگے ہیں, لیکن ہمیں, میرا خیال ہے, لیگیسی میں اور آگے ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم ایک ایسی قوم ہے جو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں امت کے لیے. تو ہمارا, آپ نے جو بہت اچھی ایک چیز اس دن میں نے آپ سے ذاتی طور پہ سیکھی وہ یہ کہ ایک انسان ہوتا ہے, لیکن پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر ایک ہوتا ہے جو پوری امت کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے, اور ون پرسن کین آلسو میک اے لاٹ آف ڈفرینس. ٹھیک ہے, تو وہ جو آپ کی چیز تھی نا کہ ویژن آپ کا بڑا ہونا چاہیے, تو وہ بڑا زبردست تھا. اور آخر میں سب سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے دائرہ میں دیکھ کر, کوئی بھی زیادہ یا کم نہیں ہوتا, لیکن ہر انسان اپنے دائرہ میں رہ کر ہیلتھ وائز, ریلیجیس وائز اور ایموشنل وائز جو کوشچنس آپ نے سکھائے وہ سب کے سب ایسے اچیویبل ٹارگٹس بنائیں, ایک مہینے کے, 2 ہفتے کے, جو کہ اچیویبل ہوں, اور اس کو آپ نوٹ کریں اور اس سے آپ آگے جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا کویشچن میرا یہ تھا کہ اگر ڈاکٹر صاحب ہم خود بھی اس میں حصہ لے جائیں, ٹرین دا ٹرینر والا, اس میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا لیکن ظاہر ہے وہ میرے خیال اگنور ہو گیا, اس میں کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کیونکہ میں بھی اس میں کوشش کروں گا, اس قابل تو نہیں ہوں شاید, لیکن یہ کہ میری کوشش ہے, تو انشاءاللہ تو اس میں تھوڑا سا. جی بہت شکریہ عدنان بھائی, آپ نے بہت ضروری باتیں کی. میرے دل میں اس بات کی تمنا ہے اور فیضان کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے, اور آپ سب بھی میرے بہن بھائی ہیں اور میرے کچھ بچوں کی ایج کے ہیں, کہ ہم سب یہ بات نیت کریں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمے ایک کام لگایا ہے کہ پوری امت کے ذمے ہر امتی ہے, اور ہر امتی کے ذمے پوری امت ہے. یعنی میں رسپانسبل ہوں پورے, اور امت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی بھی ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا, تو ان ادر ورڈز آل ہیومن بینگز. تو میں جاوید اقبال اور آپ محمد عدنان صاحب ذمہ دار ہیں پوری دنیا کے انسانوں کے, اور پوری دنیا میری کے اوپر ذمہ داری میری بھی ہے کہ ان کو خیال رکھنا ہے. تو جب تک ہم زندہ ہیں, ہم ان لوگوں کو جو پوری دنیا میں ہیں اور جو آنے والے لوگ ہیں, ان میں اچھے لوگ, بہتر لوگ, ان میں اضافہ کرنے کا ہم باعث بنتے جائیں. ہم دکان میں سودا خریدنے گئے ہیں نا, تو ہمارا وہ جو وزٹ ہے وہ اس دکاندار کے اوپر ایک ایسا امپریشن چھوڑ کے آئے کہ وہ یہ کہے کہ یار یہ عدنان صاحب جو آئے تھے نا, یار یہ بڑے بھلے انسان تھے. یعنی چاہے وہ ایسا ہوا کہ اس کے ہاتھ سے وہ 10 روپے کا نوٹ نیچے گر گیا, تو آپ نے خود اٹھ, آپ سے عمر میں چھوٹا تھا, تو آپ نے جھک کے پکڑا دیا, تو اس نے کہا یار یہ جو صاحب آئے تھے بڑے, یہ ایک چھوٹا سا حصہ اس انسان کو نیکی پر, ایمان کے بڑھنے, اچھے ہونے پر یقین میں اضافہ ہو گیا. تو ہم انشاءاللہ العزیز اس بات کی نیت ہم کرتے ہیں. فیضان کے ساتھ میں اس بات کا اعادہ بھی کرتا ہوں, چونکہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں, آپ بھی اس پلیٹ فارم پہ ہمارے ساتھ ہیں, کہ ہم جتنی ہماری زندگی بچ گئی ہے نا, ہم اپنے آپ کو رول ماڈل بنائیں گے کہ ہم سے انشاءاللہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. اور دوسرا, جتنا زیادہ لفظوں کو کم سے کم استعمال کر کے عمل کے ذریعے سے ہم لوگوں کو کر سکیں وہ کریں. یہ جو آپ نے آخری سوال کہا ہے, یہ ہمارے ایجنڈے کا ایک حصہ ہے. ہماری 19 تاریخ کو, 19 آف نیکسٹ منتھ, 19th آف نیکسٹ منتھ کو ایک ورکشاپ ہو رہی ہے جو کہ فیملی لائف کے اوپر ہوگی. یہ جس طریقے سے یہ ورکشاپ تھی نا ہماری, یہ یعنی جو ہم نے بیٹر لائف کے اوپر بات کی تھی, وہ پریسائزلی ہوگی کہ جو ہماری فیملی لائف ہے, جس کے اندر ہم بیسیکلی جو میٹریمونیل ریلیشنز, اور خاص طور پر ہمارے ایسٹرن کلچر کے اندر یہ جو فیملی لائف میں جو ایشوز ہوتے ہیں, ان کے بارے میں جو ایک کنسنسس ہے, کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, اس کو ہم پریونٹیو وے سے شروع کریں گے. یعنی ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری اپنی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے 4 مہینے کے بعد, تو اس کے لیے کیا گائیڈ لائن ہے,
اور میرے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے 6 مہینے کے بعد, تو اس کے لیے کیا گائیڈ لائن ہے, اور جن کی ہو چکی ہے ان کے لیے کیا گائیڈ لائن ہے, اور جو میری عمر کے ہیں جن کی شادیوں کو 35 سال ہو گئے ہیں, تو اب ان کے لیے کیا گائیڈ لائن ہے. تو ہم انشاءاللہ العزیز یہ ایک کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایک پروفیشنل ورک شاپ ہے جو کہ آرگنائزیشنل لیڈرشپ کی ورک شاپ ہے, جو کہ ایک پلان کا حصہ ہے. اس کے بعد ہم لوگوں کے انٹرسٹ کے اوپر کریں گے, اور ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ ورک شاپ کم از کم 3 دن کی ہوگی, اور یہ ان پرسن ہوگی, کیونکہ اس کو آن لائن کرنا بہت مشکل ہے. اس میں تو جب ہم ٹرین دا ٹرینر کریں گے نا, تو وہاں تو پھر ایک ایسے سینیریو چاہیے جس میں ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو کر آپ سے یہ کہنے لگ جائے کہ عدنان صاحب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ بات تو, اس بات کے اوپر تو قتل ہو جاتے ہیں, یہ آپ نے کیا, تو آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. آپ جب 25 بندوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ایک بندہ ہاک ہوتا ہے, وہ ہر چیز کو ٹیک اوور کر لیتا ہے. اچھا کچھ تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ یار یہ کم بولیں, کوئی اور بولے. پھر کچھ ڈبز ہوتی ہیں, ڈبز جو ہوتے ہیں وہ بولتے ہی نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں یار اس بیچارے نے بھی اس میں کیا ہے تو اس نے کیا ہی نہیں ہے. اچھا اس کی کوئی 8 قسمیں ہیں جو کتابیں بتاتی ہیں. کچھ شرمن ٹینکس ہوتے ہیں, ان کے ٹیکنیکل ٹرمز بول رہا ہوں میں. شرمن ٹینک وہ تھے جو رشیا نے استعمال کیے تھے جنگ عظیم میں, وہ سب کو رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے ڈفرنٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, پھر ان کے ساتھ کیسے ہینڈل کرنا ہے اپنے پوائنٹ آف ویو کو. تو یہ ہمارے ایجنڈے کا حصہ ہے. ہو سکتا ہے اسی سال میں ہم کر سکیں, چاہے ہم 10 بندے سلیکٹ کریں, چاہے ہم 20 بندے سلیکٹ کریں, لیکن وہ ایسے دوست ہوں گے کہ جو ہمارے پاس پاکستان کے کسی شہر میں آئیں گے. فرض کریں وہ 10 یا 15 بندے ہمیں دبئی میں مل جاتے ہیں, تو میں اور فیضان وی ول گو ان دبئی, کیونکہ میں جاتا رہتا ہوں ادھر, تو ہم اپنے کسی اور پروگرام سے کپل کر لیں گے. تو یہ ہمارے ایک پلان کا حصہ ہے کہ انشاءاللہ یہ ٹرین دی ٹرینر والی جو ورک شاپ ہے, اور یہ بالکل ایک کنونشنل ورک شاپ جیسے ہے نا, کہ کپڑے اس طرح کے پہنے, ہاتھ یہاں سے باندھے, ہاتھ یوں باندھے. میں نے ان تمام ورک شاپس کو دیکھ کر اندازہ لگایا ہے کہ یہ اتنی زیادہ ضروری نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنی نیت کو جو ہے نا, اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ الائن کریں. وہاں جا کے آپ جو 10 بندے بیٹھے ہیں نا, ان کو ذمہ داری سمجھیں کہ یہ 10 بندے اللہ تعالیٰ نے میرے حوالے کیے ہیں, میں نے ان لوگوں کے اوپر محنت کرنی ہے. اور ایک بات میں نے پچھلے دنوں کہی تھی, میں اس کو بس دہرا کے بات ختم کرتا ہوں. تو انشاءاللہ یہ آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں گے تو یہ انشاءاللہ ہم بہت جلدی اس کو پلان کریں گے. وہ یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہر بندہ جو کام اچھا کر رہا ہے, خود اس کا اندازہ اس بات سے لگاتا ہے کہ میں باتیں کس قسم کی کرتا ہوں. جاوید اقبال نے, آپ نے کہا زبردست آپ کی باتیں ہوتی ہیں, زبردست باتیں ہوتی ہیں, تو مجھے اس بات پر بڑا زوم آ سکتا ہے کہ میں بہت زبردست آدمی ہوں. لیکن لوگ اندازہ لگاتے ہیں میرے عمل سے کہ میرا ایکٹ کیسا ہے, لیکن اللہ کے خزانے میں وہ کاؤنٹ تب ہوتے ہیں میری نیت سے. تو لہٰذا اس بات کا امکان ہے کہ میں باتیں بہت اچھی کرتا ہوں مگر ویسے میرا سکور 0 ہو, اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ میرا عمل بھی ٹھیک ہو مگر میرا سکور مائنس ہو اگر نیت ٹھیک نہ ہو. تو اس لیے میں جو بھی ہم میں سے اچھا کام کرنا چاہتا ہے نا, تو وہ سب سے پہلے اپنی نیت کے اوپر نظر رکھے. نیت سب سے بڑا ڈاکہ ہے جو شیطان ڈالتا ہے انسان کے اوپر. تو نیت کا ہمیں جی بہت اچھی بات کی آپ نے, انما الاعمال بالنیات, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ٹھیک ہے, ہم رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ. ان پرسن مجھے نہیں پتا کہ کس طرح ہو سکے گا, میرا 2 ہفتے کا ہے اگلے اگست میں, لیکن یہ کہ وہ کیونکہ میرا سالانہ ہوتا ہے تو اس میں بہت کم ٹائم لیکن ہوتا ہے. ہم اس کو ورک اپ کریں گے کہ کیا آن لائن ہو سکتا ہے, ہائیبرڈ ہو سکتا ہے, مگر اس کو ہم اتنی جذباتی ہو کے نہیں کریں گے. ہم اس کو بہت ہوم ورک کر کے کریں گے, اور یہ اس کو ایک ٹاپ ورلڈ کلاس قسم کی انشاءاللہ ورک شاپ کے طور پہ کریں گے. میں ڈاکٹر صاحب ایک آپ کو بہت ہی ہماری خوبصورت ایک پارٹیسپینٹ ہیں, شی از ہر نیم از شما, اور وہ شی از 71 years of age and she is listening to us. I really want her to talk. اور انہوں نے مجھے وہ پورا ایک اپنا سوالات بھی بھیجے تھے, لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ وہ زیادہ ٹیکنیکل نہیں ہے, تو میری بس دعا ہے کہ وہ کسی طرح اس کے اندر مائک کھول کے اپنی بات کر لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. عثمان صاحب آپ تھوڑی سی ویٹ کیجیے گا. شمع صاحبہ آپ اگر سن سکتی ہیں تو آپ پلیز ڈاکٹر صاحب سے بات کریں پلیز, ضرور. جی شمع علیم صاحب. جی ٹھیک ہے,
چلیں آپ کسی بھی وقت انٹرپٹ کر کے کوئی اگر ہو نا آپ کے آس پاس کوئی بچہ وغیرہ اور وہ آپ کو آن کر دے تو بہت اچھا ہو جائے گا. انشاءاللہ وی وڈ ریئلی لائک ٹو ٹاک ٹو یو. عثمان اشفاق صاحب جی آپ پلیز بات کر سکتے ہیں. تھینک یو. جی عثمان صاحب. السلام علیکم وعلیکم السلام. سر، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں عثمان، جیتے رہو بیٹا. سر، میری ایج ہے ابھی 19. ماشاء اللہ. تو میں نے ابھی بھی یہ سیشن جوائن کیا ہے، تو جو آپ نے جو کہا مجھے ٹھیک میں نے ہے. ابھی پورا سیشن لیا ہی نہیں، تو اس کا ریکارڈنگ مجھے مل جائے گا؟ جی بیٹا، یہ جی یوٹیوب ابھی اس کا لنک آپ کو بھیجتے ہیں. اس کا جو پہلا پارٹ ہے وہ میں نے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا ہے، اور دوسرا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ ہو جائے گا. تو آپ کو یہ جس گروپ میں ہے نا، اس گروپ میں لنک انشاءاللہ آ جائے گا. وہ ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. انم سلیم صاحبہ جی. تھینک یو. انم سلیم صاحبہ، آپ لوگوں کو ہینڈ ریز کرنے کا آپشن مل رہا ہے؟ مجھے ذرا وہ بتائیے گا آپ لوگ تھمز اپ کر کے کہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. تھمز ڈاؤن کر کے اگر آپ بولیں گے تو اور تھمز ڈاؤن جن کو نہیں مل رہا وہ تھمز ڈاؤن کریں پلیز، جو بات کرنا چاہتے ہیں. اوکے جی. سحر فاطمہ نقئی، ان سے کر جی دیجیے. جی. یہ نعمت اللہ صاحب اچھا آپ سے تو بات ہو چکی ہو ہے گئی، میرے ہاں. خیال میں. سحر فاطمہ صاحب. جی سحر فاطمہ جی جی پلیز آپ اپنا مائک آن کر سکتی ہیں. جی میں آپ کو پورا ایکسس دے رہا ہوں، لیکن آپ لوگ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں سب لوگ. جو بھی مائک آن کر کے کوئی بھی بول سکتا ہے پلیز. جی جی میں کروں فرسٹ سوال. تھنگ. جی آپ کی جی آواز جی آ رہی ہے. جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ انسان کو پہلے اس کی فزیکل جو مشقت کرتا تھا اس کو ریپلیس کر لیا مشینوں نے. اب یہ بیوقوفی ہوگی کہ میں مشینوں کی بجائے انسان کی فزیکل جسمانی طور پر انسان سے کام لوں. تو اب اس طرح انٹلیکٹ کو ریپلیس کر رہا ہے اے آئی. 2 سے 3 سال میں اس کا واضح طور پہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو مجھے یہ نظر نہیں آ رہا، پھر یہ بیوقوفی ہوگی کہ میں انسانوں سے کوئی انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ کام لوں. تو مجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہ انسان آگے فیوچر میں کہاں ہے. نہ وہ انٹیلیجنٹ طور پہ کوئی کام کر پا رہا ہے، نہ وہ فزیکلی کوئی کام کر پا رہا ہے. تو یہ چیز تھوڑا ڈپریشن میں بھی لے کے جاتی ہے کہ مطلب ہم لوگ کہاں پڑے آگے. جی بالکل ٹھیک ہے سر. دیکھو بیٹا، بات یہ کہ انسان کا انسان پنا کیا ہے، انسان کا انسان ہونا کیا ہے. کیا فزیکل کام کرنے کی ایبلٹی کی اہلیت کا ہونا انسان پنا ہے؟ کیا انٹلیکٹ ہونا انسان کا انسان پنا ہے؟ جو انسان کا انسان پنا ہے وہ پرپز کے ساتھ اٹیچڈ ہے. ان ادر ورڈز جو ہم نے اگر آپ کے بیک گراؤنڈ میں وہ ہماری پچھلی گفتگو ہوگی تو انسان کس لیے جی رہا ہے، انسان کا گریٹر پرپز آف لائف کیا ہے، لارجر دین لائف کیا چیز اس کو چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور یہ جو مشینیں ہیں ساری کی ساری، یہ انسان کی نوکر ہے. پرابلم تب ہوگا جب ہم ان کے نوکر بن جائیں گے. تو لہٰذا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو کر سکتی ہے وہ اس کے ذریعے سے جس میں ہمارا ٹائم ضائع ہوتا تھا وہ اب ٹائم ضائع نہیں ہوا کرے گا، اور ہم اپنی انٹلیکٹ کو اس سے سپیریئر لیول کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں گے. پہاڑے یاد کرنے کی بجائے جب کیلکولیٹر آ گیا تو جلدی سے حساب ہو جاتا ہے، ہم اس سے بڑے لیول کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. انسان کے انسان پنے کو کوئی مشین ریپلیس نہیں کر سکتی کبھی بھی، کیونکہ مشین جو ہے اگر اس کے اندر ایموشنز آ بھی گئے تو وہ ایموشنز بیسیکلی الگوریدم بیسڈ ایموشنز ہوں گے، وہ ریئل ایموشنز نہیں ہوں گے جو انسانوں کو انسانوں سے جوڑتے ہیں. لہٰذا جو آپ نے ایک ڈپریشن اور خوف کی بات کی، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بنانے والوں کو بھی یہ خوف ہے کہ انسان کہیں اس کے لیے جو ریسنٹ ٹرم یوز کی جا رہی ہے اس کا نام ہے افینٹی. یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم یوز کی جا رہی ہے
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کو افینٹی ہو جائے مشینوں کے ساتھ. اب میں تقریباً ہر روز تھوڑی دیر کے لیے 15 منٹ کے لیے چیٹ جی پی ٹی سے کچھ سوالات پوچھتا ہوں ہمیشہ, کوئی فلسفی کے متعلق, کوئی ریلیجس کسی بندے کے متعلق تھوڑی. اچھا اب اس کا آہستہ آہستہ لہجہ ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے جیسے کوئی آپ کا دوست ہو. وہ ہلکی سی کھنکھناہٹ اس کی آواز میں ہوتی ہے, ہلکا سا بعض اوقات آدمی بول رہا ہوتا ہے نا تو ہنسی نہیں ہوتی, لیکن آپ کو یہ پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بولنے والا مسکرا رہا ہے. تو وہ تمام چیزیں اس کے ساتھ وہ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا اب یہ ایک ریئل خطرہ یہ ہو رہا ہے کہ کہیں انسان ان کے ساتھ افینٹی نہ ڈیولپ کر لے, اور اگر انسان نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ افینٹی ڈیولپ کر لی, یہ وہ ٹائم ہوگا جب انسان اپنی انسانیت کی قربانی کر دے گا. تو لہٰذا صبا یہ تو ہمارے اپنے اوپر ہے نا کہ ہم لمٹ کو کہاں لے کے جاتے ہیں. ایلیویٹرز موجود ہیں, آپ ایلیویٹر کے ذریعے 20 منزل پر جائیں, لیکن آپ سیڑھیوں سے جائیں گے تو آپ کی صحت ٹھیک رہے گی. اگر آپ ایلیویٹر پہ ہی جائیں گے تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا. اگر آپ خود پیدل چل کے کسی کام کے اوپر جائیں گے, اس کی نسبت ہر وقت آپ گاڑی پہ سواری کریں گی تو آپ کی صحت خراب ہو جائے گی. اسی طریقے سے جب آپ پلاننگ والا کام بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دے دیں گے اور فلسافیکل ڈیسیژنز جو ہیں وہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دے دیں گے تو پھر مصیبت ہوگی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ ایک گاڑی کار ہے, وہ کار بغیر ڈرائیور کے چلے گی, اس کے اندر الگوریدمز ڈال دیے جائیں گے. اب آگے ایک انسیڈنس ہوگا کہ اس کے آگے ایک 3 سال کی بچی آ گئی اور ایک بکری آ گئی جو دودھ دینے والی بکری. اب اس کے پاس چوائس ہے کہ اس نے دونوں میں سے کسی ایک کو بچانا ہے. تو اگر الگوریدم بیس ہو اور وہ یہ کیلکولیٹ کرے کہ یوزفل کیا ہے, تو 3 سال کی بچی تو کوئی یوزفل نہیں ہے بنسبت ایک بکری کے جو دودھ بھی دیتی ہے, جس کا گوشت بھی استعمال ہوگا, جس کی کھال سے جوتے بھی بنیں گے. تو وہ جو کار ہے نا, تو وہ 3 سال کی بچی کو کچل دے گی اور بکری کو بچا لے گی اگر وہ لاجیکل الگوریدمز کے اوپر چلے گی. اب یہاں انسان کا انسان پنا ہوگا جو یہ بتائے گا کہ کون سی فلسفی اس الگوریدم کے اندر ڈالنی ہے. لہٰذا انسان کی اہمیت کبھی ختم نہیں ہوگی. اگر میرے بچے, اب تو وہ سارے برسر روزگار ہیں, اگر میرے بچے اب ہوں اور مجھ سے پوچھیں کہ بابا میں کیا بنوں, تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور پہ میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ فلاسفرز بنیں, آپ فلسفی پڑھیں, آپ ہسٹری پڑھیں, آپ کمپیریٹیو ہسٹری پڑھیں. تو یہ تمام چیزیں آپ پڑھیں, اس لیے کہ جتنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ضرورت بڑھتی جائے گی اتنا انسان والا کام زیادہ لیول کا اوپر سیکھنا ضروری ہے. ہم جس کو انسانی کام سمجھتے ہیں نا, وہ اصل میں پہلے سے ہی انسانی کام ہے نہیں, اس لیے وہ ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے نا, تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید انسانی کام ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے. تو یہ میرا خیال ہے. تو جب آپ اسکل سیکھنے کی بات کرتے ہیں تو مطلب آپ سے مراد اب یہ ہے کہ فلسفی وغیرہ پر توجہ دی جائے, ہسٹری وغیرہ پر توجہ دی جائے, جی ہاں, ایسا یہ ہی سب چیزیں سیکھنی بہت ضروری ہیں, کیونکہ جب تک انسان اپنے انسان پنے کو چھوڑ دے گا, جب تک اپنے ریلیشن شپ کا وہ محتاج نہیں ہوگا اور وہ انسانوں کی محتاجگی اس سے ختم ہو جائے گی, اتنا انسان کے اندر ایک اسپرچول ہالو کریٹ ہو جائے گا. یہ اسپرچول ہالو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسٹ والے ویسٹ سے بہتر ہیں, لیکن چونکہ ویسٹ میں یہ سائنس کی ٹیکنالوجی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, اگر آپ وہاں جائیں تو وہاں اسپرچول ہالونیس کی مثالیں آپ کو نظر آتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے, خوبصورت لڑکی ہے, بالکل بہت حسین لڑکی ہے, پورے چہرے پر ٹیٹو کیے ہوئے ہیں, اور اس جگہ پر اس نے ایک کتے کی شکل بنائی ہوئی ہے, اور زبان کے اوپر اس نے یہاں کر کے ایک مندری ڈالی ہوئی ہے. آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. وہ اس لیے کہ اسپرچول ہالونیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے جس سے اسپرچویلٹی کے ویکیوم کو کمپلیٹ کیا جائے. تو اس لیے یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ جتنی سائنس کی ٹیکنالوجی کی ترقیاں ہیں, ہم سب کو اس کے استعمال کے اندر بہت وائز ہونے کی ضرورت ہے. اور وائز ہونے کی یارڈ سٹک یہی ہے کہ ہمارا انسان پنا نہ کہیں لوز ہو جائے, یعنی انسانوں سے ہمارا تعلق نہ کہیں ختم ہو جائے. جی میں پہلے ایک سوال دوبارہ کرنا چاہوں گا کہ کیا سب لوگ جو سوال کرنا چاہ رہے ہیں ان کے پاس ایکسس ہے کہ وہ سوال کر سکیں؟ مجھے صرف تھمز اپ کر کے بتا دیجیے جو لوگ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا نہیں ہے, اچھا تو جن لوگوں کے پاس نہیں ہے وہ پلیز اپنا جو ہے وہ مجھے میسج میں لکھ دیں,
Actually, we really want everyone to contribute, those who want to contribute. तो आप लोग प्लीज ये नीचे जो सोबिया कमेंट बॉक्स सलीम, सहर फातिमा, इनको दे दीजिए। सोबिया जी सर, सलीम, सहर फातिमा। इनको मैं बिल्कुल दे रहा हूँ, लेकिन आई थिंक शहर को मैंने लोअर भी किया है, लेकिन वो नहीं। और शमा साहिबा आ गई हैं। आप शमा साहिबा आप बात कर सकती हैं प्लीज। आप जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है जी। जी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका ज्वाइन। डॉक्टर साहब और वालेकुम बाकी खवातीनो हजरात जो मौजूद हैं, सुनने का लुत्फ वैसे कुछ ज्यादा था लेकिन बोलना भी कुछ मुश्किल नहीं। बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई क्योंकि मैं कहीं रास्ते में थी और मैं टेलीफोन पे सुन रही थी और मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। जैसे कि फैजान ने कहा, मैं अपनी कुछ उम्र कह लें, कुछ इग्नोरेंस कह लें, उसकी वजह से टेक्नोलॉजी में थोड़ा सुस्त हो जाती हूँ, तो पता नहीं चलता। अभी भी आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन तीर तुक्का लगा के चल पड़ा है। सो अच्छा है। पहले तो बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत सी बातें तो रिकॉर्ड करके भेजी थी, वो पेरेंटिंग वाले जो आपका कोर्स था उस पे। मुझे अफसोस ये होता है, मैं बात अफसोस से शुरू कर रही हूँ, मुझे अफसोस ये होता है कि जरा देर से मुझे आप दरियाफ्त हुए, और अब 71 साल की उम्र में मसलन पेरेंटिंग ही को ले लीजिए। अब मेरे बच्चे तो खुद भी, क्या कहना चाहिए, 48 साल का एक है, 45 साल की दूसरी है, तो वो पेरेंटिंग अब मैं उनकी डायरेक्ट तो नहीं कर सकती। मेरे तो ग्रैंड चिल्ड्रन भी यूनिवर्सिटियों से फारिग होना शुरू हो गए हैं, 4 में से 2 निकल आए हैं। मगर बहरहाल आपकी बात से मोटिवेट होके मैं कुछ दखल अंदाजी के हद तक और कुछ अपने रोल एज अ ग्रैंड पेरेंट के तौर पर वो तमाम चीजें जो उस कोर्स में आपने की और या जो इस वाले में की, आजमाने की कोशिश करती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम पछताने का तो अब कोई फायदा नहीं कि 71 साल मैंने अपनी इस्लाह की कोशिश नहीं की, तो मगर अभी मुझे गुंजाइश लगती है कि मैं कर पाऊंगी। कहीं कहीं मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है। मैं उस जनरेशन से और उस घर से थी जहाँ किताबें बहुत अहम थी, और जो आप रीडिंग और कहते हो कि लोगों की सोहबत, ये मेरे वालिद साहब से मैंने अपने से ये चीजें बहुत ज्यादा सीखी, और किताबें हमारा बहुत बड़ा होता था। अभी भी मेरे पास कोई 20-25 हजार किताबों की लाइब्रेरी है, और जब मेरे बच्चों के बच्चे उसको नहीं पढ़ते तो फिर मुझे बहुत मुश्किल होती है उनके साथ बाज़ औक़ात कम्युनिकेट करने में। मैं कोई शेर बोल दूं, मैं कोई हिकायत बोल दूं, तो वो उस तरह से हिट शायद नहीं करती, वो समझ नहीं पाते। शायरी तो खैर बिल्कुल ही अगली नस्ल उसके ऊपर से गुजर गई है, या शायरी उसके ऊपर से गुजर गई है, तो उनकी समझ में नहीं आता। हालांकि मुझे ऐसे लगता है कि शायर और शेर जो है उसमें बात जो है वो बड़ी सी बात छोटी सी जगह पे 2 फिक्रों में पूरी हो जाती है। तो वो मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि वो मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ अपने बच्चों को। बच्चे तो खैर अब जो बनना था बन गए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं अपनी जगहों पे, और मोस्टली तालीम याफ्ता तस्वुर होंगे। मगर बहरहाल ये मुझे एक दिक्कत आ रही है किताबों के सिलसिले में इन पर्टिकुलर, क्योंकि हमारी जो अब जनरेशन आ रही है, जैसे अभी ये एक खातून कह रही थी बच्ची कोई कि AI टेक ओवर कर लेगा और किताबें क्या करनी है रख के, किताबें वैसे भी बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो ये सॉफ्ट कॉपीज जो हैं, ये जो फिर आपके AIs और चैट GPTs हैं जो चीजों को, किताबों को आपको समराइज करके बता देते हैं। That hurts me a lot कि आप एक किताब पढ़ते हो ना कवर टू कवर, चाहे वो फलसफे की है, चाहे वो कानून की है, चाहे वो कहानी है, चाहे वो कुदरतुल्लाह शहाब का कोई सफरनामा है, डजंट मैटर। जब आप उसे पूरे को पढ़ते हो तो पूरी कहानी समझ आती है, पूरा बैकड्रॉप, पूरा उसका लुत्फ, पूरी उसकी जुबान, पूरा उसका कंटेंट, वो एक चीज बनती है। अगर आप चैट GPT को कहें कि बिबा इसकी जरा आप मुझे समरी बना दें, तो बना तो देता है 20, 25, 30
پیراگرافs بنا کے دے دے گا وہ قدرت اللہ شہاب کے، لیکن وہ بات تو نہیں آئے گی نا. اس لیے خاتون جو بھی کہہ رہی تھیں کہ اے آئی ٹیک اوور ہی کر لے گا، میں ڈاکٹر صاحب سے ایگری کرتی ہوں کہ اے آئی اس طرح سے ٹیک اوور نہیں کر سکتا جس طرح سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ کر لے گا. اور اگر کبھی کر لے گا تو اس میں ابھی بہت ٹائم ہے، جب تک وہ اتنا سینسٹیو نہ ہو جائے کہ ڈاکٹر صاحب جیسے بندے کو بھی لگے کہ وہ ایموشنلی ریئیکٹ کر رہا ہے اور اڈاپٹ کر رہا ہے آپ کے کوسچنس کو اور ان کو جواب دے رہا ہے. تو لا میں تو میں جب بھی کبھی چیٹ جی پی ٹی کو پوچھتی ہوں کچھ، یا اور جو اے آئی کے ٹولز ہیں، تو وہ تو مجھے صاف کہہ دیتے ہیں کہ کہہ تو میں نے دیا ہے لیکن یہ میرا ذمہ کوئی نہیں ہے، بہت ممکن ہے کہ میں غلطی کہہ رہا ہوں یا کہہ رہی ہوں. سو جہاں تک تعلق ہے اے آئی کا، اس سے مجھے زیادہ خطرہ نہیں ہے. مجھے زیادہ خطرہ خود سے ہے، اور مجھے خود سے یہ خطرہ ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں آگاہی تو ہوتی ہے اور دل بھی چاہتا ہے اور موٹیویشن بھی ہوتی ہے کہ تب بدل لیں، مگر کچھ میرا خیال ہے شاید ایک عمر کے بعد آپ کی جو چینج کی اہلیت ہوتی ہے وہ تھوڑی ویک ہو جاتی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ تھوڑی ویک ہے، موٹیویشن کی کمی ہے شاید، یا یہ خیال آتا ہے کہ اب کیا، اب تو گزر ہی چکی. خاص طور سے اگر ایکس اینڈ پین زیادہ ہو رہی ہوں فزیکلی کسی وجہ سے، کیونکہ آپ کی شوگر شارٹ اپ کی ہوئی ہے، تو پھر آپ کو اچھے خیالات نہیں آتے. اچھے خیالات کے لیے بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ آپ کا فزیکلی آپ فٹ ہوں، آپ ہیلدی ہوں، مگر وہ بہت ایک اور میرا خیال ہے اس پہ پوری ورک شاپ کی ضرورت ہے کہ منہ بند کیسے رکھا جائے. اور خاص طور سے اگر آپ ڈائبیٹک ہیں، اور خاص طور سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے بہتر زندگی گزاریں، تو چلیں جو ڈیمیج ڈن ہے، اب آگے کوئی کر لیں. سو یہ کیسے ہو، اپنے آپ کو ہینڈل کرنا جو ہے نا میرے لیے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے، سب سے بڑا چیلنج ہے. جی ڈاکٹر بہت صاحب بہت شکریہ. ایک تو بہت شکریہ، آپ نے بہت ویلیویبل باتیں بتائیں. تو میرا نہیں خیال کہ آپ کی ایک انکساری ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں اپنے آپ کو ہینڈل کرنا، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ آپ تمام نئی چیزوں کے لیے اوپن بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر آپ کے علم کی وجہ سے ایک فلیکسیبلٹی اور وہ سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں. میں ایک بات جو ہماری بہن نے جو کہی ہے، میں اس ضمن میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ یہ بات میں نہ سب کو سمجھا سکوں، اور اللہ کرے مجھے بھی صحیح سمجھ میں آ جائے. دیکھیے، ہم جس دور میں ہم نے آنکھیں کھولی ہیں، اور پھر ہمارے بچوں نے اور گرینڈ چلڈرن نے جس دور میں آنکھیں کھولی ہیں، یہ دور، اس کا جو امپیکٹ ہے نا، یہ صرف گزشتہ 200 سال سے شروع ہوا ہے. اس 200 سال سے پہلے اتنی بڑی بڑی تہذیبیں موجود تھیں. 1300 سال تو مسلمانوں کی تہذیب متصل تہذیب رہی ہے، اور جنگ عظیم سے پہلے تک بالکل ایک کنٹینیوس تہذیب رہی ہے، اور 70% آف دنیا پر حکومت کرتی رہی ہے، اور ایک سکسیسفل نظام کے تحت چلاتی رہی ہے. اس سے پہلے آپ ہندوستان میں 15,000 سال سے ایک تہذیب چل رہی ہے. ایجپٹ کی ایک تہذیب ہے جو کہ ہزاروں سال چلتی رہی. گریک کی تہذیب تھی جو کہ ہزاروں سالوں سے چلتی رہی، اور وہ لوگ جو خانہ بدوش ہمارے ایبوریجنیز تھے، ان کی تہذیبیں بھی ساری چلتی رہیں. ہوا یہ کہ ان تمام تہذیبوں میں ایک تعلیم کا کانسیپٹ تھا، ایک تربیت کا کانسیپٹ تھا، ایک معاشرت کا کانسیپٹ تھا، اور ایک حکومت کا کانسیپٹ تھا. اچھا، ہوا یہ کہ یہ جو مغربی تہذیب ہے، یہ صرف 200-300 سال، زیادہ سے زیادہ 400 سال کی اس کی تاریخ ہے. اور اس دوران میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ترقی ہوئی، اور وہ تمام ممالک جو ان کے غلام رہے تھے، وہ اس کے زیر اثر آ کر یہ سمجھنے لگ گئے کہ زندگی گزارنے کی جو یہ ایک ترتیب ہے، یہی اصل ترتیب ہے. اور یہ وہ بھول گئے کہ ہزاروں سالوں سے اس سے بہتر ایک تہذیب، اس سے بہتر یعنی تہذیبیں، جن میں چائنا کی تہذیب کو بھول گیا، رشیا کی تہذیب کو بھول گیا، جو کہ ہزاروں سال سے چلتی رہی، اور معاشرے کے اندر لوگ بہت سکھ کے ساتھ رہے، اور بہت ترقی کے ساتھ رہے، اور بہت ڈیولپمنٹ کے ساتھ رہے. یہ جو ویسٹرن تہذیب ہے، اس تہذیب کا سب سے جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کمانے کا اہل ہونا چاہیے.
اور کمانے کی اہلیت کا نام ترقی ہے، اور پیسے کے وافر ہونے کا نام گروتھ ہے. اور یہ 400 سال سے، اور ہم چونکہ غلام تھے ان کے، ہمارے ذہن میں یہ تعلیم کا کانسیپٹ بھی یہ ہے کہ بیٹے کے 7 A آئے ہیں، اس کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا ہے، ماشاءاللہ بیٹا بہت لائق ہے. اس کو فلانی جان ہاپکن کے اندر داخلہ مل گیا ہے، وہ بیٹا بڑا کام. اس سے پہلے تعلیم کا کانسیپٹ اس طرح کا کیریکولم کے ساتھ نہیں ہوتا تھا. بچے گھر میں پیدا ہوتے تھے، ماں باپ کے ساتھ گھر کے ماحول کی نسبت اکثر بڑے علماء یہ کہتے تھے کہ ہم نے ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب سے حاصل کی، ہم نے ابتدائی تعلیم اپنے دادا حضور سے حاصل کی. تو وہ گھر سے ایک بیسک ویلیو سسٹم سیکھتے تھے، پھر ان کے علاقے میں جو کوئی بڑا ہوتا تھا اس کی خدمت میں چلے جاتے تھے، اور وہ ایک ڈسائپل اور ماسٹر کانسیپٹ ہوتا تھا. اس کے ذریعے سے مجھے بتائیے امام ابو حنیفہ کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ البیرونی نے سرٹیفکیٹ کس ادارے سے لیا ہوا تھا؟ ان کے پاس کیا کریڈینشل سے، کیا ڈاکومنٹیشن تھی؟ وہ جو تعلیمی نظام تھا نا، جو کہ علم، جو عالم کو ایکچولی خود علم بنا دیتا تھا، وہ ہم سب کے دماغ سے وہ پیراڈائم ہی ختم ہو گیا ہے. اور اس کی ذمہ دار یہ 200-300 سال کا دنیا کا وقف ہے، جس میں ہمیں لگا کہ یہ والا جو سسٹم آف کیریکولم ہے، اسی کے ذریعے سے ہم کامیابی حاصل کریں گے. لہٰذا ہر وہ شخص جس کے پاس گاڑی ہے، ہر وہ شخص جو بہت پیسے والا ہے، میں کوئی پیسے کی برائی نہیں کر رہا، میں گاڑی کی برائی نہیں کر رہا، میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا، میں پیسے کمانے کو نہیں یہ کہہ رہا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو بنیادی انسانیت تھی، اس کے اوپر مغربی تہذیب نے جو اتنا بڑی ضرب لگائی ہے، جس کی وجہ سے اب آپ جا کے ویسٹ میں دیکھ لیجئے، ان کا انڈیویجول بہت دکھی ہے، ان کا خاندانی نظام آہستہ آہستہ تباہ ہو رہا ہے. لوگ بہتر بھی موجود ہیں، لیکن سم ہاؤ ہماری آنکھوں کے اوپر پردہ اتنا گہرا پڑا ہوا ہے. مگر آپ دیکھیں تو صحیح، ان کے پاس راکٹ ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح ان کی انڈر گراؤنڈ ٹرینیں کیسی ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح ان کے پاس یہ. اور یہ جو ظاہری چمک دمک ہے، اس کی جو قیمت دینی پڑی ہے. ہماری تہذیب میں سب سے پہلے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو جانچا تھا. میرے بس میں اگر ہو تو میں اپنے بچوں کو اقبال کو دوبارہ پڑھاؤں. اور جو مغربی تہذیب کی بہت اچھی باتیں ہوں گی، مگر مغربی تہذیب نے اس پوری دنیا کو جو نقصان پہنچایا ہے، اس نقصان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ انہوں نے ایک احساس برتری اپنے لیے پیدا کیا. اس کی مثال آپ دیکھ لیجئے، غزہ کے اندر آج 59 بچے مرے ہیں، لیکن 3 اسرائیلی مرے ہیں، تو اس پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایسی رجیم کو کیسے رہنے دیں گے، ایٹم اس کے پاس رہنے دیں گے جس نے ہمارے 4 بندے مار دیے. اور جو ہر روز 55,000 غزہ کے اندر بچے مر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ کیڑے مکوڑے ہیں جو مرتے جائیں گے. تو اس لیے بدقسمتی سے ہمارے ہاں، ہم بھی جو پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کے دماغ کے اندر بھی اس مغربیت سے مرغوب ہونے کو، ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم بھی بڑے فخر سے کہیں گے ماشاءاللہ میرے 3 بیٹے ہیں، ان میں سے ماشاءاللہ ایک امریکہ میں ہوتا ہے، ایک الحمدللہ آسٹریلیا چلا گیا ہے، ایک کا بس ویزا لگنے والا ہے، وہ چلا جائے گا. تو ہم خود نا اس بہت بڑی ایک غلط فہمی سے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مغرب کی مرغوبیت سے نکالے. اس سے مطلب یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم مغرب سے فائدہ نہ اٹھائیں، یا مغرب کو ہم غلط کہہ رہے ہیں یا برا کہہ رہے ہیں، یا ہم ان کے خیر خواہ نہیں ہیں. لیکن ہماری اپنی تہذیب کی جڑیں اس کی نسبت بہت زبردست اخلاقی تمدن میں جڑی ہوئی ہیں، لیکن ہم نے اس کی وجہ سے ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے. تو یہ تھوڑی سی باتیں میرے ذہن میں آئی تھیں، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، اپنے بچوں کو فخر سکھانا چاہیے. مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، میری پوتی ہے، تو وہ جب یہ فیضان کو پتا ہے، تو وہ ڈسٹ بن کو کوڑا دان کہتی ہے نا، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. دادا میں کوڑا دان میں ڈال دوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. دیکھیں جو لفظ ہوتے ہیں نا، لفظ تہذیب، لفظ کے پیچھے ایک پوری تہذیب ہوتی ہے. لفظ کے پیچھے ایک پوری کی پوری ایک محبت ہوتی ہے لفظ کے پیچھے. تو یہ کہ ہمیں اپنی زبان سے اللہ محبت نصیب کرے، اور ہم اپنے بچوں کے اندر اپنی تہذیب کے بارے میں محبت پیدا کریں. شکریہ. امرین نور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جی بہت امرین شکریہ. نور صاحبہ، تھینک یو ویری مچ. شمع صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی امرین صاحبہ، آپ بات کرنا چاہیں گی؟ جی ہماری بہن ہیں سہار فاطمہ صاحبہ، اینڈ شی از ناٹ ایبل ٹو ٹاک. آئی ڈونٹ نو دا گلچ ان دا پلیٹ فارم.
جی بتائیے آپ امین صاحب آپ بات کرنا چاہیں گی؟ اور کوئی بات کرنا چاہے گا پلیز؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر آواز جی آ رہی ہے؟ جی جی ہمارا آ رہی ہے صاحب. ہمارا. جی جی سر. سر تھوڑی سی بات کرنی تھی اے آئی پہ جو ابھی بات ہو رہی تھی. اس پہ تھوڑا سا میرا اختلاف تھا لاسٹ ٹائم. ابھی جو انہوں نے بات کی کہ اے آئی ہمیں ابھی ٹیک اوور کرنے سے بہت دور ہے یا انٹلیکچولی جو ہے ہمارے قریب آنے کے ابھی بہت زیادہ ٹائم ہے. تو اس پہ تو سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو ہمیں سپر انٹیلیجنس کا کانسیپٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم اس چیز سے اویئر نہیں ہیں. اور ایلون مسک صاحب کہہ چکے ہیں کہ اس سال کے اینڈ پہ یا ڈیفینیٹلی نیکسٹ سال جو ہے سپر انٹیلیجنس آ جائے گی اور وہ ہمیں ہر طرح سے ٹیک اوور کر لے گی. اور ایموشنز کی جہاں تک بات کی گئی تو میرے خیال سے تو اے آئی میں جو ہے اب ایموشنز بھی ہے. وہ تھوڑا سا ہمارے اختلاف ہو سکتا ہے کہ بھائی ہماری طرح وہ ریئیکٹ کرتے ہیں یا نہیں. ڈفرینٹ سارٹ آف ایموشنز ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اے آئی میں بالکل ایموشنز آ چکے ہیں. اور جو میری نظر میں جو ڈفرنس رہ چکا ہے, جو بڑا تھن لائن ڈفرنس ہے ہیومینٹی کے بیچ میں اور اے آئی کے بیچ میں, وہ کانشیسنیس کا ہے. اور بڑی ہی تھن لائن رہ چکی ہے. میں یہی چاہوں گا سر کہ آپ تھوڑا سا اس پہ تھوڑا سا ڈالیں. جی جی حماد بھائی. کانشیسنیس جی ہے کیا اس چیز؟ جی جی حماد بھائی بہت بہت شکریہ. دیکھیں ایک پہلی بات تو یہ کہ جو حماد بھائی نے کہا ہے میں ان کے ایک ایک لفظ سے اتفاق کرتا ہوں. جو انہوں نے کہا ہے وہ بالکل درست کہا ہے. اور یہ جو انہوں نے باتیں کہی ہیں یہ بہت ہی ایک طرف ہمیں خطرے کی نشاندہی کرتی ہیں. اب میں حماد صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ کا یعنی بیک گراؤنڈ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کمپیوٹر کا, لیکن میں باقی دوستوں کے لیے مختصر سا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کی انٹیلیجنس کیسے کام کرتی ہے. انسان کی انٹیلیجنس ایسے کام کرتی ہے کہ وہ باہر سے ڈیٹا لیتی ہے 5 سینسز سے, اس ڈیٹا کو اپنی میموری سے ملاتی ہے, اپنی امیجنیشن سے ملاتی ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارا ایک ورلڈ ویو بنتا ہے. اور ہمارا ایک آلریڈی لینز موجود ہوتا ہے جو ایک بائس لینز ہوتا ہے, جو کہ ہماری پری کنڈیشننگ ہے, اس میں سے گزر کے پھر ہم اپنا جو بھی ایکٹ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں. کمپیوٹر ایسا نہیں کر سکتا تھا اس لیے کہ کمپیوٹر کے پاس اتنی میموری اکٹھی کرنے کی گنجائش نہیں تھی. لیکن اب یہ ہے کہ اتنی گنجائش ہو گئی ہے کہ ساری میموری اکٹھی ہو سکتی ہے. اچھا, کمپیوٹر نہیں کر سکتا تھا یہ بہت عرصہ اس لیے کہ اس کی کمپیوٹنگ پاور اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ اس ڈیٹا کو لے کر پھر آگے ایکسٹرا پلاٹ کر کے اور اس سے پھر آگے سے الگوریدم بنا سکے. لیکن سپر کمپیوٹر کے بعد جو اس کی کمپیوٹنگ پاور اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ انسانی ذہن اس سپیڈ سے سوچ بھی نہیں سکتا اور اس سپیڈ کے ساتھ وہ کر ہی نہیں سکتا, اور اس کے اندر الگوریدم بن کے ایکسٹرا پلاٹیشن وہ ہر چیز ہو جائے گی. اچھا, اور دیکھیں نا جیسے ابھی ایز وی اسپیک یہ جو میرے ہاتھ میں آئی فون ہے, اس فون کے اندر ایک فیسلٹی تھوڑی سی پیسوں کے ساتھ اویلیبل ہے. یہ مجھے 1 ہفتے کی پوری رپورٹ دے دے گا کہ میں اتنے بجے صبح اٹھا تھا موسٹ لائکلی, کیونکہ جب میں نے کھولا تھا اس کو پتا, اور اس کے بعد موسٹ لائکلی میں نے ایکسرسائز کی تھی. پھر ایک جگہ پر میں ہر روز 9 بجے اور 10 بجے کے درمیان رکتا ہوں, اور جی پی آر ایس یہ بتاتا ہے کہ موسٹ لائکلی وہاں کافی کی دکان ہے تو آپ وہاں کافی پیتے ہیں, اور چونکہ ان کی فلانی کافی بڑی بہتر ہے تو اس لیے لگتا ہے کہ آپ کا شوق اس کافی کا ہے. تو یہ مجھے سارا کا سارا وہ ڈیٹا دے دے گا. اچھا, اب انسان جو ہے وہ بیمار بھی ہوتا ہے, انسان بعض اوقات غصے کی حالت میں بھی ہوتا ہے, بعض اوقات تھکا ہوا بھی آتا ہے, اور یہ کمپیوٹر تھکا ہوا نہیں ہوگا, غصے کی حالت میں نہیں ہوتا, اس کی باعث کچھ نہیں ہوتی, اس کے اپنا پرسنل کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو اس لیے یہ ہر دفعہ ایک ایکوریٹ اسیسمنٹ دے گا. ہم بعض اوقات ایک انٹیلیجنٹ سرجن بھی بعض اوقات ان ایکوریٹ طریقے سے سرجری کر سکتا ہے. تو اس لیے حماد صاحب نے یہ جو باتیں کہی ہیں یہ سارے کی ساری ریئل باتیں ہیں, یہ ہونے والی ہیں. اور ان باتوں کے ساتھ ایک نئی چیز شروع ہو رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیٹ آف دا تھنگز. انٹرنیٹ آف دا تھنگز یہ ہے کہ جو کچھ سافٹ ویئر میں ہو رہا ہے وہ ہارڈ ویئر میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے. مثلا جیسے آپ نے کارڈ سوائپ کیا تو سامنے سے وہ جو بیریئر ہے وہ اٹھ گیا, تو یعنی وہ سافٹ ویئر جو تھا اس نے ایک ہارڈ ورک کی ایکٹیویٹی کر دی, جیسے نا گیٹ کھل گیا یا اس طرح. جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو اس کے بعد انسان کا جو یہ والے جو جتنے کام ہے سارے یہ ٹیک اوور کر لے گا. اچھا, پھر یہ جو اس کے اندر پوٹینشیل یہ بھی ہے کہ جب انسان اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ انسان کے ڈیسیژنز کو بھی انفلوئنس کرنا شروع کر دے گی. لہٰذا حماد صاحب کو یہ نہیں کہے گا, یہ یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کمپیوٹر سے چھری نکل کے میرے پیٹ میں نہیں جائے گی, مگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس حماد صاحب کو
قائل کر سکتا ہے کہ جاوید اقبال کو چھری مارنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر ایک ریئل ڈینجر ہے نیا مذہب کریٹ کرنے کی. فیضان یہ بات بہت اہم ہے. ایک ریئل ڈینجر ہے ایک نیا مذہب کریٹ کرنے کی. وہ اس لیے کہ دنیا میں سارے مذہبی لوگ ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ جتنے ازمز ہیں وہ انسانوں نے بنائے ہیں, لیکن جو مذہب ہے وہ کوئی ایسی قوت نے بنایا ہے جو قوت انسانوں میں سے نہیں ہے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کلیم کر سکتی ہے کہ میں وہ قوت ہوں جو انسانوں میں سے نہیں ہوں, اور میرے پاس اس پوری دنیا کی تاریخ کا ڈیٹا موجود ہے, لہٰذا یہ والا بلیف سسٹم ہونا چاہیے. تو اٹ ہیز گاٹ اے پوٹینشیل ٹو کریٹ اے نیو ریلیجن. تو یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں, مگر اب پلیز ذرا توجہ رکھیے گا, پلیز زندگی میں پہلی دفعہ ریئل مذہبی لوگوں کو ایک اپرچونٹی ملی ہے یہ بات سمجھنے کی کہ یہ جو کچھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کر رہی ہے یہ انٹیلیجنس کا پہلا لیول ہے, اور اللہ تعالیٰ نے انٹیلیجنس کے 7 ڈفرنٹ لیولز بنائے ہیں. جو پہلا لیول ہے اس کے اندر ڈیٹا ہوتا ہے, ڈیٹا کو ویریفائی کرتے ہیں ایکسپیریمنٹ کے ساتھ لیب کے اندر, اور اس کی وجہ سے ہم جو چیز بناتے ہیں وہ الگوریدم ہوتی ہے. جو اس سے دوسرا, اور ان سب کا جو سینٹر ہے وہ تھاٹ ہے. جب یہ سپرفیشل کام مشین کر لے گی تو انسان سیکنڈ لیئر آف انٹیلیجنس کو یوز کر سکتا ہے, اور سیکنڈ لیئر آف انٹیلیجنس کا جو سینٹر تھاٹ کا جو کمپیریبل ہے وہ انٹیوژن ہے, اور جو ایکسپیریمنٹ ہم کر کے ویریفائی کرتے ہیں اس کا کاؤنٹر پارٹ ایکسپیرینس ہے, اور ایکسپیرینس کی وجہ سے جو چیز بنتی ہے اس کا نام ایمان ہے. اور یہ تینوں کی تینوں چیزیں جو ہیں یہ سپر چل ہے. اس لیے میں وہاں گیا تھا یہ جو جامعہ بنوریا کے اندر, اس کے بعد میں یو کے اندر ایک مدرسے میں بڑے میں گیا تھا, الزخری ٹرسٹ مولوی حضرات تھے جو کہ ساؤتھ افریقہ کے پڑے ہوئے تھے, بہت یعنی انگریزی بولتے تھے, عربی. ان کی میں منت کر کے آیا کہ اس وقت جتنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ممبر پر کھڑے ہوئے امام کو چاہیے نا, وہ شاید سائنسدان کو بھی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہمیں یہ موقع ملا ہے سمجھانے کا کہ ہمارا دین جو ہے وہ ایکچولی سیکنڈ, جو میں سبا کو بھی شروع میں کوشش کر رہا تھا بتانے کی کہ دس از ٹچنگ دی سیکنڈ لیول آف آور انٹیلیجنس. اور آپ کو ایک بات حیرانی ہوگی پتا کر کے کہ انسانوں کی زندگی میں سب سے پہلے تھی ہنٹر ایج, پھر آئی ایگریکلچر ایج, پھر آئی یعنی انڈسٹریل ایج, پھر آئی نالج ایج. اب جو ایلون مسک کہہ رہا ہے جو اگلی ایج آئے گی اس کا نام ہوگا وزڈم ایج, اور اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پیسے کمانے والا کام ہے نا انسانوں کو اس سے الگ کرو, اور اس نے ایک کانسیپٹ دیا ہے جس کا نام ہے یونیورسل انکم, کہ دنیا میں اگر کوئی شخص کوئی کام نہیں کرتا نا پھر بھی اس کو اتنے, اور وہ رہتا ہے وہاں افریقہ میں, اس کو اتنے پیسے پر منتھ آپ پہنچا دیں, اس لیے کہ انسان اب اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ سیکنڈ لیئر آف انٹیلیجنس کے ذریعے سے کام کرے, اور اب وہ وزڈم کی دنیا میں گزرے گا, اور پیسہ کمانا اب ایک گھٹیا قسم کا کام ہے. تو لہٰذا مجھے نہیں پتا میں پوری بات آپ کو بتا سکا کہ نہیں, میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو حماد صاحب نے کہا ہے وہ بالکل درست ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان لوگوں کو کھا پی جائے گی, اور بقول یووال نووا ہرارے کہ یہ نہیں ہوگا کہ some people will become jobless, some people will not be able, they will not be job able. ایسا نہیں ہے کہ وہ جاب لیس ہو جائیں گے, وہ جاب کے قابل ہی نہیں رہیں گے کیونکہ اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس لے جائے گی. لیکن جو شخص آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بیسک پرنسپل کو سیکھ لے گا, اور اس کے لیے کوڈنگ سیکھنی ضروری نہیں ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے سوال پوچھنا سیکھ جائے گا تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کے ہاتھ میں 10 دھاری تلوار بن کے ہو جائے گی, اور وہ اس کا محتاج نہیں ہوگا. ایک فقرہ میں نے پڑھا تھا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس از لائک اے بلٹ ٹرین, either you are in the train or you are, آپ کہیں گے outside the train, نہیں, it's a bullet train, either you are in the train or you are on the track. تو لہٰذا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سیکھنا بہت ضروری ہے. بہت خوشی کی بات ہے, ہمارے کئی یہاں کیریکولمز میں نے دیکھے ہیں 5ویں جماعت کے بچوں کو انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پرنسپل, لاجکس, اے پی آئیز کیا ہوتے ہیں اور وہ ماڈل کیا ہوتا ہے, اور یہ کوئی بہت مشکل سائنس نہیں ہے لے مین کے لیے سمجھنا.
آپ ایک دکاندار ہیں لیکن آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے بتاؤ میں اپنی دکان کا کاروبار کیسے بڑھاؤں, تو آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آتی ہے اور آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے محتاج نہیں ہوں گے. وگرنہ جیسے ہم, اور اگر ہم کانشیس نہ ہوئے, ہم نے کیا نہیں کیا, روزانہ ایکسرسائز نہ کی, روزانہ کتابیں نہ پڑھی, روزانہ ہم نے ایموشنل انٹیلیجنس پر کام نہ کیا, روزانہ ہم نے مراقبہ نہ کیا, روزانہ اپنی اسپرچول ویل بینگ کے اوپر کام نہ کیا, تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمیں قتل کر دے گی. یووال نووا ہرارے ایک جو رائٹر ہے, اس سے باقی چیزوں سے اختلاف ہے. یووال نووا ہرارے ڈز ناٹ ہیو اے موبائل فون, صرف اس کو بینک کے لیے اس نے فون رکھا ہوا ہے. وہ سال میں 1 مہینہ غائب ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی موبائل نہیں, کوئی کچھ نہیں, اور ڈیلی 2.5 گھنٹے میڈیٹیشن کرتا ہے. وہ کہتا ہے اگر میں یہ نہیں کروں گا تو مجھے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کھا جائے گی. درست ہے ڈاکٹر صاحب, قطع کلامی ہوتی ہے. میں صرف یہ ایک بات کہہ رہی ہوں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس تخلیق ہے, مخلوق نہیں ہے. بس میرا صرف یہ سبمشن. جی بالکل آپ سے دیکھیں, اس میں بہن ایک بات میں ہماری تخلیق ہے. جی اشرف میں صرف ایک بات آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس جگہ پر ہے جتنی آج سے 70,000 سال پہلے انسان کی انٹیلیجنس تھی. ایسا ہی ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ انسان کو یہاں تک پہنچنے میں 70,000 سال لگے ہیں, لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ایک چھوٹا سا ٹول 20,000 سال آگے لے جا سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ہم آدمیاں بالکل ٹھیک کہتے ہو, ہماری جو ڈنر کی ٹیبل ہوتی ہے نا, وہ ہمارا فیملی ٹائم ہوتا ہے. ہمارے گھر یہ اصول ہے کہ دن بھر جو مرضی کرو, لیکن ڈنر کی ٹیبل پہ ضرور ہوگے, کھاؤ یا نہ کھاؤ بیٹھو. بس یہ جو ہم نے اس وقت وہ تھیوریٹیکل پارٹیکل فزسسٹ ہے, اور میرا بیٹا جو ہے وہ سافٹ ویئر انجینئر ہے, اس لیے اے آئی پہ مجھے روز لیکچر ملتا ہے جس سے میں غور سے سنتی ہوں. میں بالکل 100% اگری کرتی ہوں آپ سے بھی اور ڈاکٹر صاحب پہ بھی. صرف میں اس کو تخلیق مانتی ہوں. جی بالکل, جی بالکل ایسے. جی anyone else who wants to contribute? ہمارے پاس لاسٹ 15 منٹس ہیں. سر ایک سوال ہے اگر اجازت ہو. جی 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 سر میرا سوال یہ میرے داد سے ہے, لیکن آپ تو یہ آئیے تو ٹاپک چینج ہو رہا ہے. آپ نا مائک کو تھوڑا قریب کر لیں نعمت بھائی, آپ نے لاسٹ ٹائم بھی کیا تھا, بہت مشکل ہوئی تھی سننے میں. آپ تھوڑا سا صحیح ہے سر, صحیح جی 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 جی. سر میرا سوال یہ ہے کہ میں نرسنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں, میرا 6 سیمسٹر ختم ہونے والا ہے. میں نے اپنا سب کچھ یعنی کہ 70% میں نے اپنا سلیبس تیار کیا, جو ابھی کچھ دنوں میرے پیپر ہے. لیکن میرے ذہن میں ایک انٹینشنلی طور پر یہ بات پڑی ہوئی ہے کہ بھائی آپ ڈاکٹروں سے کم ہیں, کیونکہ میں نے جو ہے اس کی ایم ڈی کر دیا تھا 2 بار, اور اس وجہ سے میرا جو سلیکشن جو ہے وہ نہیں ہوا تھا. اور اب میں نرسنگ کر رہا ہوں اور میرا نرسنگ کا پیریڈ بھی ختم ہونے والا ہے. میں اپنا میرا پریکٹیکل بھی صحیح ہے, تھیوریٹیکل میں بھی الحمدللہ سلیکشن بھی صحیح ہے. 3.88 کی سی پی سے چل رہا ہوں. تو اب یہ چیز میں کیسے نکالوں کہ بھائی آپ صحیح ہیں. نعمت صاحب میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اگر کوئی شخص ایم بی بی ایس ڈاکٹر کیا ہوا ہے نا, اس کو دنیا کے ملک میں کہیں جا کر ڈاکٹری پریکٹس کرنے میں اتنا مشکل ہوگی. برطانیہ میں جانا چاہے, انگلینڈ میں جانا چاہے, آسٹریلیا میں جانا چاہے, لیکن اگر آپ ایک نرس ہیں تو پوری دنیا میں آپ کی کھپت موجود ہے. یہ صرف پاکستان میں لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شاید کوئی انفیریئر پروفیشن ہے اور ڈاکٹر سپیریئر. ایسا ہرگز نہیں ہے. ویسٹ میں کام کرتا رہا ہوں, آسٹریلیا میں بھی, اور یو کے سے میں نے FRCS کیا ہے. میں آپ کو پورے یقین سے بلاتا ہوں کہ جتنا بھی ویسٹ کا ہیلتھ سسٹم بہتر ہے وہ نرسنگ کوالٹی کی وجہ سے بہتر ہے, صرف ڈاکٹروں کی کوالٹی کی وجہ سے بہتر نہیں ہے. آپ اس چیز کو بالکل دماغ سے نکال دیں, اور آپ نرسنگ کے اندر پوسٹ گریجویٹ کر کے, میری بیٹی وہاں ٹریننگ کر رہی ہے اس وقت نارتھ ہیمپٹن کے اندر, وہ کہتی ہے ہماری کئی نرسیں ایسی ہیں جن کی ڈاکٹروں سے زیادہ تنخواہ ہے بیکاز آف دیئر کوالٹیز. تو آپ اسی میں پوسٹ گریجویشن کیجئے, اس میں سب کچھ کیجئے. آپ بالکل بھی اپنے آپ کو کسی طور پر آپ اس کو نہ اپنے آپ کو کمتر نہ جانیے. اور آپ اب جب یہ میٹنگ بند ہونا تو آپ اقبال کی ایک نظم ہے, پہاڑ اور گلہری, بانگے درا میں ہے. کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے, تمہیں ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے. ٹھیک ہے نا. تو یہ والی نظم آپ پڑھیں, اور اس میں گلہری کہتی ہے کہ جو میں نہیں جو 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 میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ,
نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا، ٹھیک ہے نا. اور کلاس میں پڑھا تھا. ہاں جی، اور اس کا جو آخری شعر ہے نا وہ یہ ہے کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. تو یہ آپ بالکل نکال دیں. آپ اس بات کو نا، یہ بات فالس ہے. ایک تو یہ نا کہ میں آپ کو تسلی دے رہا ہوں، میں آپ کو تسلی نہیں دے رہا، یہ ٹوٹل کانسیپٹ ہی فالس ہے کہ کوئی پروفیشن انفیریئر ہوتا ہے اور کوئی سپیریئر ہوتا ہے. سر یہ بات میرے انٹینشنلی ذہن میں ابھی اس کی بھی پریکٹس کیا اپنے ایک تسبیح خریدیے اور روز اس بات کی تسبیح کیا کیجیے کہ یہ میرے ذہن میں غلط فہمی ہے، میرے ذہن میں غلط فہمی ہے، میرے ذہن میں غلط فہمی ہے. اچھا جی، ہو از دا نیکسٹ ون پلیز بتائیے. تھینک یو نعمت بھائی. جی عثمان صاحب آپ سے بات ہو چکی ہے. وی وڈ لائک ٹو ہیو سم ون ایلس. جی آمنہ اکرم. جی آمنہ صاحبہ آپ بات کرنا چاہیں گی؟ سحر جی فاطمہ نقی. آمنہ صاحبہ. جی پلیز آمنہ، میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، آپ پلیز مائک آن کر لیجیے. I think we can have someone else. سر جی آپ بات کرنا چاہیں گی آمنہ؟ جی سر، جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. سر میں نے آپ کا سیشن لیا، الحمدللہ بہت اچھا تھا، بہت اچھی گائیڈ لائن تھی. بس ایک میرا سمپل سا یہ کوشچن ہے کہ سر ہم پلان بھی کر لیتے ہیں موٹیویشن کا، سب کچھ ہیلدی بیلنس لائف کا سوچ بھی لیتے ہیں، اسٹیپ لینا اتنا مشکل ہو جاتا ہے، کئی دفعہ ہو جاتا ہے، کئی دفعہ اس پہ پیس پہ رہا نہیں جاتا. یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم سب کو اسی پہ کس طرح چلا سکتے ہیں سر؟ یہ میرا سمپل سا سوال ہے. تھینک یو. دیکھیے اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میری خالہ ہے، میں اتنا مصروف ہوں کہ میں 3 سال سے اپنی خالہ کے گھر نہیں جا سکا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خالہ کے گھر جانے کی اس کے دل میں اہمیت نہیں ہے. اگر خالہ کے گھر میں جانے، کیونکہ اس نے بہت سے ایسے کام کیے تھے جو بالکل فضول کام تھے، لیکن اس کے نزدیک اہمیت تھی. ہماری جو موٹیویشن ہے نا، ہم جو کہتے ہیں نا موٹیویٹ نہیں ہوتا، ہم موٹیویٹ اس لیے نہیں ہوتے کہ اس کام کی ہمارے نزدیک اہمیت نہیں ہے. ہمارے ایک دوست تھے، بہت کھاتے تھے، اتنے موٹے تھے، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ اس کے بعد وہ 3 ہفتے میں بالکل پتلے ہو گئے. اور وہ موٹیویشن پتہ کیا ہوئی؟ ان کو رات کو 2 بجے ہارٹ اٹیک ہوا، پتہ چلا ان کی تینوں کارنری آرٹریز بند ہوئی ہیں، اور اس کے بعد ان کو موٹیویشن ہو گئی. اب ان کی زندگی میں زندہ رہنے کی اہمیت آ گئی. تو لہٰذا وہی جو کبھی بکرے نہیں چھوڑتا تھا تو وہ ابلے ہوئے مٹر کھا رہا ہوتا تھا ہمارے سامنے. تو اگر فرض کریں جس چیز کو آپ نہیں کر پا رہی نا، اس کا سمپل مطلب یہ کہ آپ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو آپ اپنی پرائورٹی لسٹ جو ہے، جو اہمیت کی لسٹ ہے، اس کو ریوائز کریں. ہر روز ہر انسان کو ایک لسٹ بنانی چاہیے کہ میری زندگی کے 10 اہم کام کون سے ہیں، اور پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس 10 کاموں میں سے جو نمبر 1 ہے، کیا 24 گھنٹے میں سے میرا زیادہ وقت اس کے لیے گزرتا ہے. آپ لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے، وہ کہتا ہے میرا زندگی کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا. تو نے کہا اچھا بتائیے کہ اللہ کو راضی کرنے میں آپ کے 24 گھنٹے میں سے کتنا وقت گزرتا ہے؟ تو وہ ایک دم خیال آتا ہے نہیں، اس کے لیے تو اتنا وقت نہیں گزرتا، وہ تو بس 5 نمازیں پڑھتا ہوں میں. تو ہمارا جو 24 گھنٹے کی ٹائم کی معمولات ہے نا، وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہماری زندگی میں پرائورٹی کیا چیز ہے، کون سی چیزیں ہمارے لیے اہم ہیں. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا بیٹا کہ آپ اپنی پرائورٹی لسٹ بنائیے. اگر آپ کے نزدیک آپ کی صحت امپورٹنٹ ہے، اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ جس وقت آپ 70 سال کی ہوں تو آپ کے گھٹنے جو ہیں وہ نہ دکھتے ہوں اور آپ اپنا کام خود کرتی ہوں اور آپ کو چلنے میں کوئی دشواری نہ ہوتی ہو، تو پھر آپ کو اپنے صحت پر توجہ دینی، ابھی انویسٹ کرنا پڑے گا اس چیز کے اوپر. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ جب آپ کی عمر 60 سال ہو تو کوئی بات نہیں، مجھے شوگر بھی ہو جائے، مجھے بلڈ پریشر بھی ہو جائے، ہارٹ اٹیک بھی ایک دفعہ ہو چکا ہو، تو پھر آپ ویسے کرتی رہیے جیسے کرنا ہے. اب میری بات سمجھ رہی ہے نا؟ میں تھوڑا سا سخت لہجے میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بیسیکلی ہم نے اپنی زندگی میں پرائورٹی لسٹ کو صحیح طریقے سے نہیں بنایا ہوتا. تو اگر ہماری پرائورٹی لسٹ صحیح ہوگی تو پھر ہم انشاءاللہ موٹیویٹڈ رہیں گے اور کام کرتے رہیں گے.
یعنی سر مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ ہمیں ریوائز کرنی چاہیے اپنی پرائرٹیز کو روز. ایگزیکٹلی آپ، اور اس کا میں سمپل طریقہ اس دن بھی بتایا تھا، اب بھی بتا دیتا ہوں. آپ 10 اپنی ایسی عادتیں لکھ لیں جو آپ کے خیال میں غلط ہیں، تبدیل ہونی چاہیے. آپ سن رہے ہیں؟ 10 ایسی عادتیں لکھ لیں جو آپ کے خیال میں چینج ہونی چاہیے. اس کے بعد جو اس میں سے سب سے آسان ہے چھوڑنی، اس پہ کل پہ عمل کرنا شروع کر دیجیے. اور جب اس کو آپ اوور کم کر لیں تو ایک اس میں اور ایڈ کر لیں، اور پھر جو سب سے کم، جو سب سے آسان ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیجیے. تو اگر فرض کریں آپ 4 دن ایک عادت میں لگائیں تو 40 دن میں، اسی لیے 40 دن کی بڑی اہمیت ہے. یہ لوگ جو چلا کہتے تھے نا، مجھے بعد میں سمجھ میں آیا کہ بچے کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا ماں کے پیٹ میں، وہ بھی 40 ڈیز 40 ڈیز 40 ڈیز 40 ڈیز میں ہوتی ہے، کہ سیکوینس میں ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ میں نے یہ جو سائیکالوجی کی کچھ کتابیں پڑھی جب، تو اس میں پتا چلا جو ہماری ہیبٹ فارمنگ ہے نا، اور ہمارے جو نئے نیورون بن کے اسٹیبلش ہوتے ہیں، وہ بھی تقریباً 40 دن کے وقفے کے بعد ہوتے ہیں. اسی لیے وہ پرانے زمانے میں لوگ چلا کہتے ہیں نا کہ چلا لگایا تم نے، تو وہ 40 دن کا شاید اس سے کوئی تعلق ہے. تھینک یو سر، تھینک یو فار تھینک یو. فیضان، ہم میرا خیال ہے اجازت لیں. سر میرا ایک سوال تھا. جی پلیز. ہم بالکل ڈاکٹر صاحب لاسٹ سوال لیں گے، بیکاز ٹائم 15 منٹ اوپر ہو گیا، لیکن ایک لاسٹ چانس سمجھ دینا چاہیے. تھینک یو آمنہ صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. سر انسان کو اسٹڈی کہاں تک کرنی چاہیے؟ کہاں تک سے کیا مراد ہے؟ مراد یعنی کہ ماسٹرز تک یا پی ایچ ڈی لیول تک. آپ اسٹڈی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا انسان بننے کے لیے. اچھا انسان تو بغیر اسٹڈی کیے بھی بن جاتا ہے. آپ پہلے یہ سوچئے کہ آپ کا مقصد کیا ہے زندگی میں، کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسٹڈی کے ذریعے سے وہ مقصد حاصل ہوتا ہے تو اسٹڈی کیجئے. اگر وہ کسی اور طریقے سے حاصل ہوتا ہے تو اس طریقے سے کیجئے. میری بات سمجھے آپ؟ جی سر میں آئے سر، جسٹ 1 منٹ، آئی وانٹ جسٹ 1 منٹ. جی پلیز. جی 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 جی. السلام علیکم، I'm Reenu from Sakhar. سر نو ڈاؤٹ آپ نے پہلے بھی ہمیں بتایا اور کہ آپ بے شمار انکاؤنٹیبل کام فی سبیل اللہ کرتے ہیں، لیکن سر آپ سے گزارش صرف اور صرف یہ ہے، آپ کا ایک ایک ورڈ، ایک ایک جملہ تو بہت بڑی بات ہے، ایک ایک ورڈ سر بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہے. پلیز پلیز اپنے اس راہ خدا والا کام، جس سے لوگوں کے کو موٹیویشن مل رہی ہے، ان کے ایمان چینج ہو رہے ہیں. جسٹ 10 ایئرس سے لے کر 90 ایئرس تک لوگ آپ کو سن رہے ہیں اور بہت زیادہ چینج ہو رہے ہیں. سر پلیز، نو ڈاؤٹ آپ بہت زیادہ بزی ہیں، بٹ منتھ میں مے بی 3 منتھ میں 1 ٹائم اسی طرح کے سیشن ضرور کیا کریں سر. ضرور انشاءاللہ. کائنڈلی سر، کائنڈلی. آپ اس گروپ کے ساتھ اٹیچ رہیے انشاءاللہ. ہمارا 1 منتھ نہیں، اس سے بہت زیادہ پلان ہے. اچھا فیضان، میں تھوڑی سی ذرا اینڈ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. ایک تو میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کی محبت کا، اور دوسرا میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے، مگر یہ تھوڑا سا وقت ہے بڑا قیمتی، اس لیے کہ اسی تھوڑے سے وقت پر موت کے بعد کی نہ ختم ہونے والی زندگی کا دار و مدار ہے. اگر ہم نے اس وقت کو احتیاط سے گزار لیا تو ہم یہاں بھی مزے میں رہیں گے اور آگے بھی مزے میں رہیں گے، لیکن یہاں اگر ہم نے بے احتیاطی کر لی تو یہاں بھی بڑی پریشانی ہوگی اور آگے بھی بڑی پریشانی ہوگی. یہ جو بات ہے نا، یہ ہمیں ہر وقت اپنے مد نظر رکھنی چاہیے. اور لارجر دین لائف کے لیے یہ ہے، اس وقت میں جس کمرے میں بیٹھا ہوں نا، 1 2 3 4 لوگ اور کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، میرا بھائی بیٹھا ہے، میری اہلیہ ہے، اور ایوب میرا ایک برخوردار ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا اب یہ 4 بندے جو ہے نا، میں اپنی اس موجودگی کی وجہ سے نا، میں ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈ کروں. میں کسی شخص کے ساتھ صرف 15 منٹ کے لیے بیٹھا ہوں، مگر میں اس 15 منٹ میں ہی اس کی زندگی میں کوئی ایسی ویلیو ایڈ کر دوں کہ اس کو دنیا کا فائدہ ہو، اس کا یا کوئی آخرت کا فائدہ ہو. اور اس طرح کرتا کرتا ایک دن میرا بلاوا آ جائے گا تو میں اللہ کے سامنے جا کر یہ کہہ سکوں گا کہ اللہ پاک، میں ساری زندگی یہ کوشش کرتا رہا غلطیوں کے باوجود کہ بھئی میں خود جو ہے میں رول ماڈل صحیح بن سکوں، میرے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. جہاں غلطی ہوئی تو فٹافٹ معافی مانگ لی اور اپنا اعتراف کر لیا. اور دوسری بات یہ کہ میں نے کوشش کی کہ میں تیرے مخلوق کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکوں. دیکھیں ہم اس وقت یہ 22 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم 22 لوگ یہ تہیہ کر لینا
تو 22 خاندان ایکچولی ہم نے کور کر دیے ہیں, اور پھر یہ 22 خاندان اریڈیٹ کریں گے آگے بہت زیادہ. اچھا, اب میں آپ سے 2-4 گزارش کرنا چاہتا ہوں. ایک تو اس گروپ میں آپ جڑے رہیے, اور اس میں انشاءاللہ العزیز ہم کافی ساری اور ایکٹیویٹیز کریں گے, اور اس کی اطلاع انشاءاللہ آپ کو ملتی رہے گی. اچھا, دوسری یہ ہے کہ جس طرح بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں نا ہم سے, میرے لیے نا یہ ممکن نہیں ہوتا روزانہ, مطلب فرض کریں 1000 کوسچن آتے ہیں تو اتنا تو پریکٹیکلی ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے. تو ہم نے ایک تھوڑا سا سلسلہ شروع کیا ہے کہ جو 1 to 1 ڈائریکٹ کو بات کرنا چاہے تو اس کی پروویژن جو ہے وہ اویلیبل ہے, جو کہ فیضان صاحب آپ کو بتا دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بھی چاہوں گا, مطلب اب دل کی نیت کو اللہ جانتا ہے, کہ آپ جتنے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, فیضان صاحب آپ کو ایک لنک دے دیں گے. آپ ہماری اس ورک شاپ کے بارے میں, یا جو آپ نے پیرنٹنگ کی ورک شاپ کی اس کے بارے میں, اس نیت کے ساتھ کہ اور لوگوں کو بھی اس کا بھلا ہو, اگر آپ کے اپنے کوئی کامنٹس ہوں, آپ اس میں کوئی ٹیسٹیمونیل دینا چاہیں یا اپنی کوئی رائے دینا چاہیں, تو وہ آپ ضرور ہمیں چھوٹی سی کوئی ویڈیوز وغیرہ ریکارڈ کر کے دیجئے, تاکہ ہمارے اس کام کے اندر ہمیں ایکچولی ایک مارکیٹنگ کا سہارا نہ لینا پڑے. اور 19 تاریخ کی, اور ہم یہ چاہیں گے, ایک ہم نے یہی بیلنس لائف کی ایک ورک شاپ کرنی ہے جس کی اناؤنسمنٹ فیضان صاحب انشاءاللہ کریں گے. ہم یہ چاہیں گے کہ اس کو نا لوگوں کو یہ بات سمجھانی بڑی مشکل ہوتی ہے کہ یہ ایکچولی جو مارکیٹنگ ہے یہ لوگوں کو بتانے کے لیے ہے کہ یہ اچھی چیز اویلیبل ہے. تو ہم یہ چاہیں گے کہ یہ ورڈ, یعنی جو ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے سے لوگوں کو زیادہ پتہ چل جائے تو وہ پھر زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ رابطے میں رہیے, جو نئی اناؤنسمنٹ ہوگی آپ کو پتہ چلے گی. ایک ورک شاپ انشاءاللہ بیلنس لائف کی بھی ہوگی, اور اس کے بعد 19 تاریخ کو البتہ فیملی لائف کے اوپر ایک بہت ایکسٹینسو ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں, تو وہ ہوگی انشاءاللہ. اور دوسرا وہ میری ایک شاعری کی کتاب بھی ہے, تو فیضان نے کہا تھا کہ بھئی وہ اس کتاب کو بھی ہم اسی پلیٹ فارم سے اویلیبل کریں گے, تو وہ بھی فیضان آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے. تو فیضان, اور کوئی بات ہو جو میں نے مس کر دی ہو تو پلیز بتا دیں. جی, ایک میری طرف سے یہ آفر ہے کہ جو لوگ ہمیں ویڈیو ٹیسٹیمونیل دیں گے, ہم ان کو جو ہمارا 19 کا شو ہو رہا ہے انشاءاللہ ان کو ہم فری ایکسیس دیں گے, اور آپ اپنے طرف سے پازیٹیو نیگیٹو جو بھی ہوگا آپ کا ریویو, وی وڈ ریئلی اپریشیٹ دیٹ. اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ جیسے حماد صاحب ابھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, تو یہ اسی فارم میں اگر ہمیں ایک ریویو دے دیں گے تو انشاءاللہ دیٹ وڈ بی ویری ویری بینیفیشل فار اس اور فار دا اوور آل کمیونٹی, تاکہ ابھی جن لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, باہر سے بیٹھ کے مشاہدہ کرتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی میننگ فل بات ہو رہی ہوتی ہے. تو دس از واٹ اٹ از فرام آور سائڈ. نیکسٹ ویک ہوپ فلی وی آر ہیونگ, یہ امرین صاحبہ کو بھی میں بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب کی جو شاعری کی بک ہے اس کا ہم بک لانچ کریں گے, اور وہ بھی ہم ورچولی کر رہے ہیں, اور ایوری ون کین جوائن. تو آپ ضرور جوائن کیجیے گا, اور اس کا بھی ٹائم اور ڈیٹیلز میں ساری گروپ میں شیئر کر دوں گا. اور آئی تھنک تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, پھر دوبارہ ہماری بہت زبردست ریفلیکشن رہی, اور پھر دعاؤں میں یاد رکھیں بس آپ. اور انشاءاللہ میں لنک شیئر کر رہا ہوں فار دا ریویو, دوز ہو وانٹ ٹو گیو دا ریٹن ریویو, میں ان کے لیے بھی لنک شیئر کر رہا ہوں. وہ آپ لوگوں نے سب نے تو دینا ہی دینا ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی ویڈیو ریویو دے گا میرے نمبر پہ, آپ گروپ پہ بھی کر سکتے ہیں, میں بھی گروپ کھول رہا ہوں, تو دیٹ وڈ بی ویری ویری بینیفیشل فار اس. ٹھیک ہے جی, اور میں لنک جو ہماری پچھلی تھی اس کی ریکارڈنگ کا لنک میں بھیج رہا ہوں, فیضان وہ اس گروپ میں ڈال دیجیے گا, میں آپ کو فیضان بھیج جی وہ ہے, وہ تو ہے اس گروپ میں ہے انشاءاللہ, وہ آلریڈی ہے, پینڈ ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ خیر. تھینک یو ڈاکٹر صاحب فار دا ٹائم.